مختلف دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں، اور ان تکلیفوں کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک، ہر بیماری، ہر بخار، ہر دکھ اور ہر تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر بیماری، دکھ، تکلیف جو آتی ہے یاد رکھیں، ہر بخار جو آتا ہے، کوئی بخار ایسا نہیں آتا جو آپ کے گناہ معاف نہ کرا کے جائے. تو اللہ کی طرف سے جو حال آئے ناشکری نہ کیا کریں، شکوہ نہ کیا کریں، ویلکم کیا کریں. کہ اللہ رب العزت اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے کسی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرما لے کہ اس کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے. کب کرنی ہے؟ بولیے، آخرت میں. اس بندے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، فضل کرنا ہے، کرم کرنا ہے، اس کو نوازنا ہے میں نے آخرت میں. جب اللہ یہ ارادہ فرما لے تو کیا کرتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فقہ یعنی دین کا فہم، دین کا علم اور گہری بصیرت عطا کر دیتا ہے. اگر تیرا مقابلہ قیامت کے دن اللہ کے عدل سے ہو گیا تو جو صغائر گناہ ہیں وہ بھی کبائر بن جائیں گے. کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہے گا. اگر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا کسی بھی بندے کے لیے کہ ہم اس کا حساب کتاب اپنے عدل کے اصول سے کرتے ہیں، اگر اس نے فیصلہ عدل کا کر لیا تمہارے معاملے میں تو صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جائیں گے. یعنی باریک باریک باتیں بھی بڑی ہو جائیں گی جب پکڑنے پہ آئے گا عدل کے حساب سے. اور اگر اللہ رب العزت نے فیصلہ فضل کا کر لیا کہ اس بندے کے ساتھ معاملہ اور حساب و کتاب فضل سے کریں تو پھر کبائر بھی صغائر میں بدل جائیں گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صدق اللہ مولانا العظیم. امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرت بین الشفاعہ وبین ان یدخل نصف امتی الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا، ڈسکریشن دی مجھے، اور فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو دو آپشنز دیتے ہیں. دو آپشنز ہیں، دو چیزوں کا اختیار ہے، ان میں سے جو چاہیں اڈاپٹ کر لیں، جو چاہیں اختیار فرما لیں. مجھے اختیار دیا گیا. ایک یہ فرمایا گیا کہ اگر چاہیں تو آپ کی پوری جو امت ہے اس امت کا آدھا حصہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں بھیج دوں. پوری امت کے نصف افراد، آدھے، سیدھے جنت میں بھیج دیے جائیں، معاف کر دیا جائے ان کا حساب و کتاب. ایک یہ آپشن ہے. اور فرمایا دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ تعین نہیں کرتے، شفاعت کا اختیار لے لیں، یا شفاعت لے لیں یا اپنی نصف امت کی بخشش لے لیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ. میں نے عرض کیا باری تعالیٰ آدھی امت کی جو بخشش ہے وہ سودا نہیں لیتا، وہ قبول نہیں، میں شفاعت لیتا ہوں، اختیار شفاعت لیتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کیوں ایسا کیا؟ لأنها اعم واکفا. اشارہ اس طرف تھا اس لیے کہ شفاعت عام ہے، اس پر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. شفاعت کا اختیار عام ہے، اس پر کوئی لمٹ نہیں، کوئی قید نہیں، تعداد کی کوئی قدغن نہیں، یہ اوپن ہے. اعم و اکفا، اور کافی و وافی ہے یہ حق. اگر میں آدھی امت کی بخشش لے لوں تو میں اب سمجھا رہا ہوں یہ بات، اور آدھی امت حسب وعدہ الہی بخشی جائے، جنت میں چلی جائے، اور بعد میں جو رہ جائیں گے پیچھے وہ پکار اٹھیں یا رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے حال پہ کرم کیجئے. تو آقا علیہ السلام نے تو اختیار شفاعت لیا ہی نہیں تھا. آدھی امت کی بخشش مانگی تھی، وہ کوٹا پورا ہو چکا، تو باقیوں کے لیے کیا کروں گا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے آدھی امت کی بخشش والی آفر قبول نہیں، شفاعت والی قبول. اور شفاعت چونکہ عام ہے اس کی لمٹ ہی نہیں. اور شفاعت پر اللہ کا وعدہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ شفاعت کرتے جائیں گے، میں بخشش کرتا جاؤں گا، اور اس وقت تک آپ کی شفاعت ہوتی رہے گی، میری بخشش ہوتی رہے گی، تا آ کے ترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں. اب میں نے جو بات کی عامت المسلمین کی بات کر رہا تھا نا، جو پہلا طبقہ ہے نچلا، اس کے لیے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اترونہا للمتقین. صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت متقی لوگوں کے لیے، یہ شفاعت جو میں نے اختیار کی ہے کیا یہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے لیے ہے؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے، پھر خود جواب دیا لا. اس لیے کہ پرہیزگار اور نیکوکار تو
اللہ رب العزت کی رحمت سے حساب و کتاب سے گزر کے خود بخشے جائیں گے۔ جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں وہ تو حساب و کتاب کے پروسیس سے گزریں گے تو اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ خود بخشش کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، فرمایا میں نے شفاعت کا جو اختیار لیا ہے یہ گناہ گاروں کے لیے لیا ہے، خطا کاروں کے لیے لیا ہے، آلودہ حال لوگوں کے لیے لیا ہے، جن کے حال میں گناہوں کی آلودگی ہے، جو خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، جنہیں بخشش کی کوئی امید نہیں ہوگی، ان کی امید میری شفاعت ہے۔ تو یہ عامت المسلمین کی بات ہے۔ اب آج شروع کر رہے ہیں مؤمنین کا دوسرا طبقہ، جن کے لیے میں نے کہا کہ وہ بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے مگر بعد الحساب، اللہ پاک انہیں حساب و کتاب میں کامیاب قرار دے دے گا۔ آپ کو یاد ہے کل میں نے 2 لفظ بولے تھے، عدل اور فضل۔ حساب و کتاب میں کامیاب ہونا، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں۔ جو لوگ حساب و کتاب میں کامیاب ہوں گے اور بخشے جائیں گے وہ بھی عدل کے سبب سے نہیں۔ کبھی یہ غلطی اپنی سوچ میں نہ آنے دیں کہ وہ عدل کے ساتھ بخشے جائیں گے، نہیں، حساب و کتاب کے ذریعے جو بخشش ہوگی وہ بھی بنائے فضل ہوگی۔ اولیاء کاملین اور عارفین بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی بندے کا مقابلہ قیامت کا دن اللہ کے عدل سے ہو گیا، اگر ہماری مڈ بھیڑ مقابلہ عدل سے ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کسی بھی بندے کے لیے کہ میں تمہارا معاملہ عدل سے طے کرتا ہوں، وہ مارا جائے گا۔ تو اولیاء اور کاملین نے بیان کیا، جس کو حضرت امام ابن عطاء اللہ الاسکندری نے الحکم میں بیان کیا۔ عطاء اللہ الاسکندری یہ خلیفہ اعظم ہیں، بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے، اور سب سے بڑے خلیفہ ہیں حضرت شیخ امام ابو العباس المرسی کے۔ امام ابو العباس المرسی ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کی نگاہوں سے ایک لمحہ بھی چہرہ مصطفیٰ اوجل نہیں ہوتا تھا، جو دائم الحضوری تھے، دائم الحضوری تھے۔ اور وہ فرماتے، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا، بہت سے ائمہ نے، محدثین نے بیان کیا ان کا قول۔ وہ فرماتے لو حجب انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفۃ عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین، اگر ایک لمحہ کے لیے آنکھ جھپکنے کی جتنی دیر ہے، اس دیر کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو اس لمحے میں خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ تھے شیخ ابو العباس المرسی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مزار اسکندریہ میں ہے، مصر میں۔ ان کا اور امام شرف الدین بصیری کا آمنے سامنے مزار ہے، ایک ہی چوک میں۔ اور یہ خلیفہ اعظم ہیں امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صاحب حزب البحر ہیں۔ امام ابو الحسن شاذلی، امام ابو الحسن شاذلی جن سے طریقہ شاذلیہ چلتا ہے، عرب دنیا میں بڑا معروف ہے طریقہ شاذلیہ۔ امام ابو الحسن شاذلی یہ خلیفہ ہیں اور مرید اور تلمیذ ہیں حضرت شیخ عبد السلام بن مشیش رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مغرب میں ہیں، مراکو مغرب میں۔ اور حضرت عبد السلام بن مشیش خلیفہ ہیں حضرت ابو مدین شعیب غوث المغربی کے، ابو مدین المغربی، اور وہ خلیفہ ہیں اور انہوں نے خرقہ پہنا ہے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ تو جتنے سلسلے اس میں سے پھوٹے برانچز، ان ساروں کا منبع سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو وہ صاحب الحکم، جن کو الحکم العطائیہ کہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تیرا مقابلہ قیامت کے دن اللہ کے عدل سے ہو گیا تو جو صغائر گناہ ہیں وہ بھی کبائر بن جائیں گے، کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا کسی بھی بندے کے لیے کہ ہم اس کا حساب کتاب اپنے عدل کے اصول سے کرتے ہیں، اگر اس نے فیصلہ عدل کا کر لیا تمہارے معاملے میں تو صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جائیں گے، یعنی باریک باریک باتیں بھی بڑی ہو جائیں گی جب پکڑنے پہ آئے گا عدل کے حساب سے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے فیصلہ فضل کا کر لیا کہ اس بندے کے ساتھ معاملہ اور حساب و کتاب فضل سے کریں تو پھر کبائر بھی صغائر میں بدل جائیں گے، کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہے گا، وہ صغیرہ کی مانند ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا فضل درگزر فرما دے گا۔ تو حساب و کتاب کی راہ سے بھی بخشش اللہ رب العزت کے فضل سے ہوگی، عدل سے بڑے بڑے لوگ تھر تھراتے رہے اور کانپتے رہے۔
اب دوسرا طبقہ مؤمنین کا ہے، جن کو قرآن مجید نے مقتصد کہا، اور یہ متوسط طبقہ ہے ان کا اصول یہ ہے کہ یہ بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، مگر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب اس کا طریق کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی آپ نے، من یعمل سوءا یجزا بہ، سورہ النساء کی آیت نمبر 123، ارشاد فرمایا جو شخص بھی سوءا، کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ کرے گا، سوءا کوئی خطا کا بھی ارتکاب کرے گا، کسی لغزش اور چھوٹے گناہ کا بھی اگر ارتکاب کرے گا کوئی شخص، یجزا بہ، تو اس کی جزا دی جائے گی، اس کو یعنی اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو شخص جو عمل کرے گا چھوٹا یا بڑا، اس کی جزا اور سزا ہوگی۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے تھے، کانپ اٹھے۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاءت قاسمۃ الظہر، یہ جو آیت آئی ہے یہ تو ہماری پشتوں کو، کمر کو توڑ دینے والی بات آ گئی۔ وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا، عرض کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی صادر نہ ہوتا ہو؟ کون آدمی ہم میں سے ایسا، ایونا ہم میں، جس سے کوئی غلطی صادر نہ ہو؟ چھوٹی موٹی غلطی، خطا، چھوٹے گناہ تو ہر ایک سے صادر ہو جاتے ہیں، تو کیا بنے گا اگر ہر ایک پر گرفت ہوگی، ہر ایک پر ناپ تول ہوگی، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال یا ابا بکر الست تنصب الست تحزن الست تصیبک لا وا فذلک مما تجزون بہ، تو مومنوں کے ساتھ حساب یہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو کوئی تکلیف نہیں آتی؟ کبھی کوئی آپ لوگوں کو پریشانی اور غم نہیں آتا؟ کبھی کوئی دکھ سکھ نہیں آتا؟ کبھی کوئی مصیبت، کوئی بیماری نہیں آتی؟ کبھی بخار نہیں آتا، انفیکشن نہیں ہو جاتی، کبھی آپریشن نہیں ہو جاتے، کبھی سر درد نہیں ہو جاتی؟ یہ جو دکھ سکھ زندگی میں آتے ہیں سب کو آتے ہیں یا نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آتے ہیں۔ فرمایا جو مومن ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کا جو جزا اور سزا دینا چاہتا ہے وہ اسی شکل میں برابر کر دیتا ہے، تاکہ آخرت میں ان کا حساب بہتر ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ عامت المسلمین کی بات تھی جن کے حساب و کتاب ہوئے اور وہ پورے نہ اترے اور جہنم میں بھیجے گئے، انہوں نے اپنے عذاب بھگتے اور بالآخر شفاعت محمدی سے بخشے گئے۔ اب جب مؤمنین ہو گئے مؤمنین، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ فضل کا معاملہ کرتا ہے، اور فضل کا معاملہ کس طرح کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی خطائیں، لغزشیں، گناہ جس پر گرفت ہونی ہے جزا اور سزا اور عدل کے اصول اور عدل کے قاعدے کے مطابق، ان ساروں کی جزا اور سزا اور حساب و کتاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کر دیتا ہے، چکا دیتا ہے۔ کسی کو بخار آ گیا، اس سے گناہ بخشے گئے، لغز مشیمہ، سر درد ہو گئی، خطائیں بخشی گئیں، نزلہ زکام ہوا، خطائیں بخشی گئیں، دکھ اور پریشانی آئی، خطائیں بخشی گئیں، بیماری آئی، خطائیں بخشی گئیں، جتنے مصائب و آلام آتے ہیں اس سے گناہ جڑتے ہیں، ہر بخار سے گناہ جڑتے ہیں۔ یاد رکھیں دو قسموں کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے اعمال صالحہ ان کے پاس ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، راتوں کے قیام ہوتے ہیں، زہد اور ورع کے حامل ہوتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کی بجا آوری کرتے ہیں، ان کے پاس اعمال صالحہ کے اتنے سامان ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ وہ قیامت کے دن اللہ پاک کا فضل ان کو کافی کر دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، نیکی کا کسی وجہ سے اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا، احسان کا ارادہ فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں جنت میں اس کو اعلیٰ مقام دوں اور اونچے درجات میں رکھوں، مگر ان جنت کے اونچے درجات میں پہنچنے کے لیے جتنے اعمال چاہیے وہ اعمال ان کے پاس نہیں ہوتے۔ فرائض تو ہوتے ہیں، فرائض تو مومنین جو ہوئے نا، ویسے ایک بات سمجھیں، اب وہ عامت المسلمین سے نکل گئے، درجہ اسلام سے بلند ہو گئے، اب درجہ ایمان میں آ گئے، مومنین ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کے ایمان پر مبنی اعمال کی وجہ سے، چونکہ وہ مومنین ہوئے تو صاحب صدق ہوئے، صاحب اخلاص ہوئے۔ یاد رکھ لیں کہ جب یہ ایمان کی تعریف میں آتا ہے نا کہ تصدیقم بالقلب و اقرارم باللسان،
تو زبان سے جس چیز کا اقرار کرتا ہے اسلام کی شکل میں، ظاہر میں، اپنے اعمال کی شکل میں اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے، طاعت کرتا ہے، اور جب وہ مرتبہ ایمان پہ پہنچتا ہے تو دل اس کی تصدیق کرتا ہے اللہ کی طاعت کی. تو دل کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب صدق اور صاحب اخلاص ہو جاتا ہے. جو بات زبان سے کہہ رہا ہے دل اس کی تصدیق کرتا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ استقامت صدق اور اخلاص کے بغیر نہیں ہوتی. تو صدق اور اخلاص اس کے ساتھ مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مومن بنتا ہے. میں صدق اور اخلاص کی بات ابھی سمجھاتا ہوں تھوڑی کہ مومن کس طرح بنتا ہے. میں یہ نقطہ ایک بتا دوں. تو اللہ رب العزت اس کا صدق دیکھ کر، اس کا اخلاص دیکھ کر، اس کا توکل دیکھ کر، اللہ کے ساتھ وفاداری دیکھ کر، اپنے ساتھ تابعداری دیکھ کر، اطاعت گزاری دیکھ کر اسے درجہ ایمان میں دیکھتا ہے، مومن دیکھتا ہے، وفادار بندہ پاتا ہے. تو اس کے ساتھ ارادہ فرما لیتا ہے نیکی کا، بھلائی کا، بخشش کا، اور نہ صرف بخشش کا، ان کے اعمال کے مطابق جنت میں اعلیٰ مقامات پر اس کو رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے. اب جب وہ ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت تو ہو گیا. اب اس ارادے کو پورے کرنے کے لیے اب اس بندے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچنے کے خود کو قابل بھی بنائے. اس کے پاس اتنے اعمال ہوں، اتنی نیکیاں ہوں، اتنی خیرات ہو، اتنی عبادت گزاری ہو، اتنا تقویٰ ہو، اتنی پرہیزگاری ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ جنت کے ان مقامات پہ رکھا جا سکے کہ ان مقامات پر جس عمل کے لوگ رکھے جائیں گے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس یا کسی بندے کے پاس اتنے اعمال کثرت سے نہیں ہوتے، اعمال کم ہوتے ہیں، مگر جو ہوتے ہیں چونکہ مومن ہیں ان کی کوالٹی شاندار ہوتی ہے. کوانٹیٹی کم ہوتی ہے مگر کوالٹی شاندار ہوتی ہے. کوالٹی شاندار بنتی ہے صدق اور اخلاص سے. صدق اور اخلاص نیت ہے. اعلیٰ نیت صدق اور اخلاص سے بنتی ہے. اعلیٰ نیت اور صدق و اخلاص اس کے عمل کی کوالٹی بہتر کر دیتا ہے. سمجھ گیا نا بھئی؟ گھڑیاں پڑی ہوں اگر دکان پر تو آپ چلے جائیں تو آپ کو 5 پاؤنڈ سے لے کر 5000 پاؤنڈ تک کی گھڑی ملے گی یا نہیں؟ بے شمار قسموں کے انبار لگے پڑے ہیں گھڑی. 5 پاؤنڈ کی گھڑی بھی ٹائم دے گی، 100 پاؤنڈ کی گھڑی بھی ٹائم دے گی، 1000 پاؤنڈ کی بھی دے گی، 5,000 اور شاید 50,000 پاؤنڈ کی بھی گھڑیاں ہوتی. اب ایک کے پاس 5,000 10,000 پاؤنڈ کی گھڑیوں کا انبار ہے، ادھر ایک ہی گھڑی پڑی ہے جو 50,000 پاؤنڈ کی ہے. تو ادھر کوانٹیٹی بہت ہے، ادھر کوالٹی بہت ہے. گھڑی ایک ہے مگر اس کی کوالٹی بڑی. کپڑا ہے بس آپ سمجھ لیں. آپ سوٹ لینے جاتے ہیں، ٹراؤزر، اپنی شرٹس، اپنی ٹائی، اپنا جیکٹ، تو 50-60 پاؤنڈ کا بھی سوٹ مل جاتا ہوگا اور 200 پاؤنڈ کا بھی ملتا ہوگا اور پھر 500 پاؤنڈ کا بھی ہوگا اور لوگ 1000 پاؤنڈ کے بھی پہنتے ہوں گے. جوتے خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو 20 پاؤنڈ کا جوتا مل جاتا ہے کہ نہیں؟ الفرڈ وغیرہ شاپنگ سینٹر دائیں بائیں جائیں جی تو ایسی دکانیں ہیں جہاں آپ کو 20 15 پاؤنڈ کے، 12 پاؤنڈ کے، 19 پاؤنڈ کے بھی جوتے ملتے ہیں اور 1000 پاؤنڈ کے بھی جوتے ملتے ہیں. اسی طرح ہے نا. تو کیا فرق ہوتا ہے؟ کوالٹی کا فرق ہے. دنیا کی ہر چیز میں کوالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. صحت ہے، انسان کی صحت کی کوالٹی ڈیفرنٹ ہے. چلتا پھرتا تو ہر آدمی نظر آتا ہے مگر کوئی پیلا ہے، زرد ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے، اور کوئی شاندار، تندرست ہے، توانا ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے. تو فرق آ گیا نا کوالٹی کا. تو جس طرح ہر شے میں آپ ڈفرینس آف کوالٹی دیکھتے ہیں، اسی طرح اعمال میں بھی ڈفرینس آف کوالٹی ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا اونچا نیچا ہونا، اعمال کا رد ہونا یا قبول ہونا، اور اعمال کس درجے میں رکھے جائیں گے، عمل اس کے درجے کا تعین کیا جانا، اس کی جزا کا تعین کیا جانا، ان ساری چیزوں کا مدار نیت پر ہے. صحیح بخاری میں دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیہ. عمل کا دار و مدار، اس کا درجہ، اس کی قبولیت، اس کا مرتبہ، اس کی جزا کا کوانٹم، سب مدار اس کی نیت پر ہے. کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور اس سے پھر اس کی کوالٹی بدل جاتی ہے. اس سے اس کی کوالٹی بدل جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا اور اصلاً حدیث طبرانی اور بہقی میں آئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا عمل کم، نیت زیادہ ہوتی ہے. منافق کا عمل زیادہ، نیت کم ہوتی ہے. یعنی منافق کی نیت عمل کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے. عمل بہت ہوتا ہے، اس کا کوانٹم بہت موٹا تازہ عمل ڈھیر ہوتا ہے عمل کا اس کے پاس، مگر نیت کم ہوتی ہے. اور نیت کے کم ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بیمار ہو جاتا ہے. عمل
اور مومن کا عمل کم ہوتا ہے مگر نیت بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. اس لیے مومن کا ایک دانہ خرچ کیا ہوا اللہ کی راہ میں منافق کا ایک پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ اعلیٰ ہے. مومن اگر صدقہ خیرات کرتا ہے ایک دانہ، منافق خیرات کرتا ہے پہاڑ کے برابر، اس کا اجر وہ نہیں ہے جو مومن کے ایک دانے کا اجر ہے. آقا علیہ السلام نے یہی بات صحابہ کرام سے فرمائی، یہی بات صحابہ کرام سے فرمائی کہ تم اگر ایک دانہ برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بعد میں ایسے زمانے میں لوگ آئیں گے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں گے تو اجر تمہارے برابر نہیں ہوگا. وہ کیا فرق کس وجہ سے ہو گیا؟ وہ نیت، وہ صدق، وہ اخلاص. اس نے زمین سے آسمان تک اس عمل کی کوالٹی کو پہنچا دی ہے، عمل کی. اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ، تصوف سارا نام ہی اصلاح نیت کا ہے. اگر مختصر ایک سمجھنا چاہیں کہ تصوف کیا کام کرتا ہے تو اصلاح دو خطوط پہ ہوتی ہے، اصلاح عمل اور اصلاح نیت. اعمال کی تفصیل کہ کیسے صالح اور مقبول ہوں یہ ساری تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے. شریعت کے جو احکام بیان ہوتے ہیں کتب فقہ میں، اعمال کی اصلاح کے طریقے وہاں ملتے ہیں. مگر آپ کہ نیت صالح کیسے ہو، چاروں مذاہب فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کی ہزارہا کتابیں 1400 سال میں لکھی جا چکی ہیں. وہ ہزاروں کتابیں اٹھا لیں، کسی ایک بھی کتاب فقہ میں جو احکام شریعت کو بیان کرنے والی ہے نیت صالح کیسے ہو اس پر ایک باب بھی نہیں ملے گا 1400 سال کی کتابوں میں. یہ بات آپ سمجھیں، یہ فقہ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. فقہ فقط اتنا فقہ کی کتاب میں ملے گا کہ اس چیز، اس عمل کے لیے نیت شرط ہے. لیکن نیت خالص کیسے ہو، اعلیٰ کیسے ہو، کوالٹی کیسے امپروو ہو، نیت میں صدق کیسے آئے، نیت میں اخلاص کیسے آئے، نیت قبولیت والی کیسے بنے، یہ جو پورا کا پورا سوال ہے اس کا جواب کتب فقہ میں اور کتب احکام شریعت میں نہیں ملتا. اس سوال کا جواب کہ نیت کی اصلاح کیسے ہو اس کا جواب تصوف دیتا ہے، اس کا جواب طریقت دیتی ہے، اس کا جواب زہد اور ورع کا مضمون دیتا ہے، اس کا جواب یہ سبجیکٹ ہے تصوف کا. اور پھر یہ کہ عمل ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہے، عمل نظر آتا ہے. نیت جس پر مدار ہے سارے عمل کا وہ نظر بھی نہیں آتی، وہ باطن ہے، وہ نظر نہیں آتی. وہ تو پتہ چلا جو شے نظر نہیں آتی وہی اعلیٰ ہوتی ہے. جو نظر نہیں آتی اسی کی قدر و قیمت ہوتی. آپ کیلا دیکھ لینا تو آپ کیلے میں سے کیا چیز کھاتے ہیں؟ ایک اس کا چھلکا ہے، ایک اس کے اندر گودا ہے. جس پھل کا چھلکا ہوگا تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ تو نظر کیا آتا ہے؟ چھلکا. تو جو نظر آتا ہے اسے کھاتے ہیں. مالٹا لے لیں، اورنج لے لیں، واٹر میلن لے لیں، تربوز لے لیں، خربوزہ لے لیں، بادام لے لیں. جس بھی پھل یا میوے کا چھلکا ہوگا تو جو چیز نظر آتی ہے وہ کبھی کھائی آپ نے، اتار کے ایک طرف کر دیتے. اور کھاتے کیا ہیں؟ وہ جو نظر نہیں آتی، جو اس کے اندر چھپا ہوا تھا، وہ جو اس کے اندر. تو اگر نیت خالص نہ رہے تو عمل چھلکا بن جاتا ہے، عمل چھلکا بن جاتا ہے. اللہ رب العزت اس کو اسی طرح پھینک دے گا قیامت کے دن جس طرح آپ چھلکا اتار کے پھینک دیتے. اگر نیت خالص نہ رہے تو عمل چھلکا بن جائے گا. وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ، صحیح مسلم میں حدیث، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کی ظاہری شکل کو دیکھتا ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر رہتی ہے اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں پہ رہتی ہے. وہ صدق اور اخلاص جو نیت کا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ اگر درست ہو تو عمل، تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ، تو کمیت، کوانٹم میٹر نہیں کرتا. ایٹم بم کے لیے ایٹم کتنی بڑی چیز ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف ایک ایٹم ہے جس سے بم بنتا ہے. تو کوانٹم کوانٹٹی کس کی زیادہ ہے، ماؤنٹین کی یا ایٹم کی؟ ایٹم تو اتنا چھوٹا ذرہ ہے جو نظر بھی نہیں آتا. اس سے نیچے اگر اندر چلے جائیں تو الیکٹرون، نیوٹرون اور پروٹون اور الیکٹرون ہے، الیکٹرون، نیوٹرون، پروٹون، وہ اس سے نیچے حصے ہیں اور اتنے طاقتور ہیں، ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. تو پتہ چلا جس کا کوانٹم، کوانٹٹی، کمیت جتنی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، اگر اس کا جوہر نکھلتا چلا جائے تو اس کی قیمت اور تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے. اولیاء اور صلحاء اور صوفیاء نیت کے جوہر کو نکھارنے پر محنت کرتے ہیں، صدق اور اخلاص کی صورت میں، تعلق باللہ کی صورت میں اس پر محنت کرتے ہیں.
اس کے نتیجے میں عمل کو قبولیت ملتی ہے، عمل میں برکت ملتی ہے۔ تو بعض اوقات اللہ رب العزت، جو بات میں کر رہا تھا، ارادہ فرما لیتا ہے کسی بندے کے ساتھ کہ اس کو جنت کے ان اونچے مقامات پہ ٹھہرانا ہے، مگر اس کے اپنے اعمال اتنے کثیر نہیں ہوتے۔ ضروری عمل تو ہوتے ہیں، ممکن ہے ان اعمال کی وجہ سے اللہ اسے جنت بھی بھیج دے گا، مگر اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ جنت کے بھی بے شمار درجات ہیں نا، کہ وہ اعلیٰ درجات جنت پہ وہ ٹھہرایا جا سکے، وہ کمی ہوتی ہے۔ اب اس کمی کو اللہ پاک کس طرح پورا کرتا ہے؟ وہ جو اس کے اندر بیماریاں اور پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، وہ اعمال کی کمی بیماریوں اور پریشانیوں سے پوری کر دیتا ہے۔ جو درجات کی بلندی اس کے اعمال کی کثرت سے ہونی تھی، وہ اس کی بیماریوں کے ذریعے دو کام ہوتے ہیں، اس کو بیماری دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، فقر و فاقہ دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، مختلف دنیا کی تکلیفیں آتی ہیں، اور ان تکلیفوں کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، ہر بیماری، ہر بخار، ہر دکھ اور ہر تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہر بیماری، دکھ، تکلیف جو آتی ہے، یاد رکھیں، ہر بخار جو آتا ہے، کوئی بخار ایسا نہیں آتا جو آپ کے گناہ معاف نہ کرا کے جائے۔ تو اللہ کی طرف سے جو حال آئے، ناشکری نہ کیا کریں، شکوہ نہ کیا کریں، ویلکم کیا کریں۔ علاج معالجہ کرنا یہ فرائض میں سے ہے، مگر جس حال میں اللہ رکھے دل کو تنگ نہ کریں کہ وہ کچھ خیر ہی دے کے جائے گا، گناہ مٹا کے جائے گا اور ساتھ نیکیاں بڑھا کر جائے گا۔ اس کے ذریعے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ جو کمی کثرت اعمال نہ ہونے کی وجہ سے رہ گئی تھی، وہ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں پریشانی، غم، دکھ، حزن اور مصیبت اور رنج اور بلا کے ذریعے پوری کر دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن جائیں گے اور ان کا نامہ اعمال تلے گا تو وہ دیکھیں گے کہ میرے اعمال تو تھوڑے تھے، لیکن اچانک وہ دیکھیں گے کہ اس کا پلڑا تو بہت بھاری ہو گیا اعمال کا۔ وہ سوچیں گے کہ یہ عمل کہاں سے آ گئے، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں اتنے عمل۔ اس وقت اسے خبر ہوگا کہ یہ جتنی بیماریاں تجھے دیں اور تو نے صبر کیا، بیماریاں دیں اور تو نے صبر کیا، وہ ساری نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال میں رکھ دی۔ اب آپ سمجھ گئے، ہر بیماری جس پہ صبر کرتا ہے اللہ کا بندہ، وہ نیکی بن جاتی ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، پیغام دیا امت کو کہ دیکھتے ہو کہ جو پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، بخار آتا ہے، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے، یہ فذالک مما تجزون بہ، اللہ پاک تمہارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو ان تکلیفوں کے ذریعے مٹا دیتا ہے، یہ ان کی جزا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام ابو یعلا نے، امام حاکم نے، امام سعید بن منصور نے، اور یہ حدیث کئی طرق سے آئی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ مومنین کا طریقہ ہوگا کہ وہ کس طرح حساب و کتاب تو ان کا ہوگا مگر بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ جو کمی تھی ثواب میں اور جو اسباب تھے عذاب کے اسباب بن سکتے تھے، اللہ رب العزت نے چونکہ ان سے نیکی کا ارادہ فرما لیا تھا، اس ارادے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ کمی یہیں پوری کر دی اور عذاب کے اسباب کو یہیں مٹا دیا۔ اور جس سے اللہ پاک نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس سے طرح طرح کا اس کے ساتھ نیکی کے ارادے کا اظہار فرماتا ہے۔ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے کسی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ فرما لے کہ اس کے ساتھ میں نے بھلائی کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ بولیے، آخرت میں اس بندے کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، فضل کرنا ہے، کرم کرنا ہے، اس کو نوازنا ہے میں نے آخرت میں۔ جب اللہ یہ ارادہ فرما لے تو کیا کرتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فقہ یعنی دین کا فہم، دین کا علم اور گہری بصیرت عطا کر دیتا ہے، اسے دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے۔ اب جب دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے، اب میں اس اصول پہ اپلائی کر رہا ہوں نا، انسان سوچے گا بھی وہ تو اس کو علم عطا ہوا، تو اللہ نے جو بھلائی کا ارادہ کیا وہ پورا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو علم مل گیا، تفقہ مل گئی، بصیرت مل گئی، فہم دین کا مل گیا، معرفت مل گئی، دین کی گہری سمجھ آ گئی، تو بھلائی کے ارادے کا اظہار آگے نتیجہ کیسے نکلے گا؟ ہاں، تو وہ اب دین میں تفقہ جب عطا کی تو دو صورتیں بن گئیں۔ وہ زندگی میں دین کے تفقہ کے لیے ساری عمر اس نے جو قرآن کو پڑھا اور دین کو سیکھا، حدیث کو پڑھا، دین کو سیکھا، کتب کو پڑھا، دین کو سیکھا، عمر بھر جتنا وقت اس نے پڑھنے پہ لگایا، اس کے پڑھائی کا، دین کی پڑھائی کا ایک ایک لمحہ ساری رات قائم اللیل ہونے کی عبادت سے زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تابعین فرماتے، اتباع التابعین فرماتے، کئی صحابہ فرماتے۔ امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے آثار کو روایت کیا، اور امام دارمی نے اپنی مسند میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام اور تابعین سے یہ حدیث اور آثار روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ بیٹھے ہیں نا،
وہ فرماتے کہ اللہ کی قسم ایک رات دین کے علم کو سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، اس پر ایک رات کا بسر کرنا 1000 رکعت نفل ساری رات کھڑے ہو کے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ صرف رات کے کچھ حصے میں اگر علم کا، دین کے علم کا ایک باب بھی اگر سمجھ لیا، کتنا؟ جسٹ 1 چیپٹر، خواہ گھنٹہ لگا، 2 گھنٹے لگے، 3 گھنٹے لگے، آدھا گھنٹہ لگا، ایک باب علم جس نے سیکھ لیا رات کو للہیت کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص کے لیے، 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل۔ صحابہ کرام اور تابعین فرماتے کہ ہمیں رات کو بیٹھ کر، کیا؟ رات کو بیٹھ کر دین کے علم کا مذاکرہ کرنا، ایک مجلس میں بیٹھنا اور آپس میں دین کا، حدیث کا، سنت نبوی کا، کوئی بیان کرے دوسرا سنے، ایک بیان کرے دوسرا سنے، آپس میں علم کا مذاکرہ کرنا ایک مجلس میں، فرماتے کہ 100 نفل رکعت رات بھر کھڑے ہو کے پڑھنے سے افضل ہے۔ کوئی کہتا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، کوئی کہتا عمر بھر عبادت کرنے سے، نفلی عبادت سے افضل ہے۔ تو یفقہ فی الدین، جب ارادہ خیر کا کرتا ہے تو دین کی فقہ سمجھ عطا کی، تو کیا ہوا کہ جب دین کے فہم میں اس نے جتنا مطالعہ کیا وہ عبادت بن گئی، مطالعہ کیا وہ عبادت بن گئی، پڑھا عبادت بن گئی، پڑھایا عبادت بن گئی، سیکھا عبادت بنی، سکھایا عبادت بنی، سمجھا عبادت بنی، لوگوں کو سمجھایا عبادت بنی، لوگوں تک علم پہنچایا، ان کو پڑھایا سمجھایا تو عبادت بنی۔ پھر جس نے ایک کلمہ دین کا اس سے سیکھا، اس نے جتنے لوگوں تک آگے پہنچایا، ان ساروں کے اعمال کا ثواب اس اول شخص کو ملتا رہا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو اللہ پاک نے دیکھا کہ اس کے پاس 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا عمل تو نہیں ہے، ساری عمر قائم اللیل صائم الدہر ہونے کا عمل تو یہ نہیں کر سکا، مگر ارادہ میں نے اس کے ساتھ وہ کیا ہے کہ آخرت میں سلوک وہ کروں گا جو ان لوگوں کے ساتھ کرتا تھا کہ جن کی زندگی کے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے میں بیت گئے، جو ساری زندگی صائم الدہر رہے اور قائم اللیل رہے، ان کو رکھوں گا جنت کے ان مقامات پر جہاں ایسے لوگ ہوں گے مگر اس کے پاس اعمال کی کوانٹٹی اتنی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر ان کو اس کثرت اعمال کے بدلے وہ نعمت عطا کر دیتا ہے کہ جس نعمت میں ان کا لمحہ لمحہ عبادت بن جاتا ہے، لمحہ لمحہ عبادت بن جاتا ہے، وہ اس ارادے سے جس طرف چلتے ہیں ہر قدم عبادت ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ اس علم کے ساتھ مطابق سنت سوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ یہ تھا، چونکہ علم ہو گیا نا اسے، اب تو چونکہ اس کو علم ہوا سنت کا تو اب اس نے کوشش کی کہ مطابق سنت نیند کروں، سو گیا مگر چونکہ سنت کے مطابق سویا، اب اس کی نیند بھی عبادت ہو گئی۔ اب بات کو سمجھیں، اس کی نیند بھی، اور وہ عالم اور فقیہ صالح بعمل جو سوتا ہے ساری رات، اس کے دائیں بائیں ملائکہ کھڑے ہو کر اس کی جگہ استغفار کرتے اور اس کے لیے دعا کرتے رہتے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ارادہ کر لیا تھا اس کے لیے خیر کا، اس کو وہ نعمت عطا کر دی، بشرطے کہ وہ علم باعمل ہو، وہ علم عمل کے ساتھ، بے عملی کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار انعامات کی شکلیں ہیں، انعامات کی بے شمار شکلیں۔ کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بے پناہ محبت کے ساتھ اس کے دل کو مالا مال کر دیتا ہے، ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کا کہ اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں پر رکھوں، اس کے پاس اعمال اتنے کثیر نہیں ہوتے کہ جنت کے ان درجات پہ اسے بٹھایا اور بسایا جا سکے، تو اللہ پاک ارادہ کر چکا ہے بھلائی کا، تو کیا کرتا ہے اضافتاً اس کے دل میں اپنے محبوب کی بے پناہ محبت رکھ دیتا ہے، اپنے مقرب اولیاء کی محبت رکھ دیتا ہے۔ اب وہ جو محبت بشرطے کے فرائض دین واجبات اس نے پورے، بولیے کہ بنیادی اعمال پورے کیے ہوں، اب ہے مزید کثرت کے ساتھ نفلی عبادتیں کرے گا، ریاضتیں کرے گا تو اس درجے میں پہنچے گا۔ وہ کمی رہ گئی، بیسک ریکوائرمنٹس فلفل کرتا تھا، ایڈیشنل ریکوائرمنٹس میں کمی تھی، محبت رکھ دی کثرت کے ساتھ حضور کی اس کے دل میں، اس محبت نے اسے قیامت میں اور جنت میں حضور کی قربت میں پہنچا دیا، اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام پر بڑے بڑے عمل والے صالحین پہنچیں گے۔ آپ بیسک بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ متفق علیہ حدیث، متی الساعہ۔ آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے خاموش ہو گئے، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا این السائل، وہ قیامت کا پوچھنے والا آدمی کہاں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بلائیں اس کو۔ پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، فرمایا ما اعددت لہا، تو یہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، اسے چھوڑ، یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے، قیامت کی تیاری کیا کی۔ اس نے عرض کیا، حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، عرض کیا یا رسول اللہ ما اعددت،
من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، مختلف احادیث میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ تیاری کثرت نماز کی، کثرت روزہ کی، کثرت صوم کی، کثرت زکوٰۃ و صدقات کی، اعمال کی تو بڑی کثرت جمع نہیں کر سکا۔ یہ کثرت تو تیاری میرے پاس اعمال کی کثرت والی تیاری نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر یہ تیاری ہے یا رسول اللہ، آپ سے محبت بہت ہے، آپ سے محبت بڑی ہے آقا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بڑی ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، دو لفظ ہیں، انی احب اللہ ورسول، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت بڑی۔ اب اللہ سے محبت ہوتی تو راتوں کو جاگتا بھی، اللہ سے محبت ہوتی تو ساری رات سوتا رہتا، اللہ سے محبت ہوتی، اللہ کی محبت سونے دیتی، پھر کچھ لمحے تو جاگتا، تہجد بھی پڑھتا۔ اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے اندر عبادت بھی بڑھتی، عمل صالح بھی بڑھتا، اس کی یاد اور ذکر بھی بڑھتا۔ ادھر کہتا ہے کہ اعمال کی کثرت تو میرے پاس نہیں، ساتھ کہتا ہے کہ اللہ سے محبت بڑی ہے، تو اللہ سے محبت کاہے کی ہوئی؟ دراصل بتانا یہ چاہتا ہے، یہ طریقہ تھا، جب کبھی ذکر کرتے اللہ رسول کا نام اکٹھا لیتے، بتانا چاہتا تھا یا رسول اللہ اعمال کی کثرت تو جمع نہیں کر سکا، مگر حضور آپ سے محبت بہت ہے، اور حضور سے محبت کا مطلب اللہ سے محبت۔ اب آقا علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ جواب میں فرمایا المرء مع من احبہ، یہ نہیں فرمایا کہ جا بھائی پھر اعمال کے ذریعے اس کمی کو پورا کر، نہیں، فرمایا المرء مع من احبہ، جا مبارک ہو تمہیں، قیامت کے دن جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اسے اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ تو کھڑا نہیں کیا جانا نا اس نے قیامت کے دن، اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے ساتھ تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہونا، نہ اللہ کے ساتھ کھڑا کیا جانا، کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ بیسک بات کو سمجھیں۔ اسی طرح صحیحین میں حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، صحابہ کرام کا ایک لشکر، ایک وفد گیا، آقا علیہ السلام نے بھیجا صحابہ کرام کو، اور ایک شخص کو ان کا امام مقرر کیا، امیر۔ وہ صحابی جو کہ امیر تھا لشکر کا، تو وہ امامت بھی کراتا، تو ہر نماز کی جب امامت کراتا تو جو سورت بھی پڑھتا اینڈ پر سورہ اخلاص پڑھتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا، مگر حدیث صحیح جو سند صحیح کے ساتھ صحیحین میں حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ ہر رکعت میں جو پڑھتا اختتام قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پہ کرتا، ہر رکعت میں۔ صحابہ کرام نے آپس میں سوچ بچار کی، یہ کیا ہے، اس کو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا۔ واپس آئے تو صحابہ کرام نے آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جس کو آپ نے ہمارا امیر بنا کے بھیجا تھا ایسا امام ہے، ہر رکعت میں جو بھی پڑھتا اینڈ پہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بڑی لطیف بات ہے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے جنہوں نے شکایت کی تھی انہی سے فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھو کیوں کرتا تھا ایسے، ہائے 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 ہائے، انہی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام گئے، اس سے پوچھا بھائی آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو تم سے پوچھنے آئے ہیں ایسا کیوں کرتے تھے؟ بھائی یہ بات تو وہ سفر میں بھی کر چکے تھے، پوچھ چکے تھے، پوچھتے تو آئے تھے، مطمئن نہیں ہوئے تھے، تبھی تو آقا علیہ السلام سے آ کے شکایت کی تھی۔ آپ نے پھر فرمایا جاؤ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس نے کیا جواب دینا ہے، کیا جواب دینا۔ انہوں نے جا کے پوچھا، اس نے جواب دیا لأن فیہا صفۃ الرحمن وأحب ان اقرأ بہا، اس لیے میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا کہ اس میں میرے مولا کی صفتیں ہیں، ہائے ہائے ہائے، میرے مولا کی تعریفیں بیان ہوئی ہیں، مولا کی صفتیں تعریفیں بیان ہوئی ہیں، اور مجھے محبت ہے میں مولا کی تعریفوں والی صورت کو بار بار پڑھوں، مجھے اس سے محبت ہے، سورہ اخلاص کے پڑھنے سے اس لیے محبت ہے کہ میرے یار کے تذکرے ہیں اس میں۔ قل هو اللہ احد کہہ دے کہ وہ ایک اکیلا نویکلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ جب محبوب کو کوئی ایک بار بار زبان سے کہے میرے محبوب جیسا کوئی اکیلا ہے، اللہ الصمد میرا محبوب بے نیاز ہے، ہائے ہائے ہائے، لم یلد ولم یولد، میرا محبوب نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے، ولم یکن لہ کفوا احد، میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں، یہ معنی ہے اس کا، میرے محبوب جیسا اس کا کوئی ہمسر و ثانی ہے ہی نہیں، تو میں اس لیے شوق سے پڑھتا ہوں، میرے محبوب کی تعریفیں ہیں اس میں۔ صحابہ کرام نے آ کے بتایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو کہ تم اس وجہ سے سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہو نا، بتا دو ان اللہ یحبک، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ۔ اب آپ دیکھیں ایک سورہ اخلاص سے بار بار پڑھنے سے اس محبت سے جواب ملا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تو محبت کا صلہ محبت میں ملتا ہے، محبت کا صلہ فرمایا المرء مع من احبہ، جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔
پھر حدیث پاک ہے اور حدیث صحیح. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایک شخص کو بعض اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے اولیاء سے، صلحاء سے، نیک بندوں سے محبت ہو مگر وہ اعمال ان جیسے نہ کر سکے، کسی کو اللہ والوں سے محبت ہو مگر عمل اس کے اتنے نہ ہوں جتنے اللہ والوں کے، ان جیسے نہ کر سکے، اس کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، وہ جو کمی ہے وہ محبت سے پوری کر دی جائے گی، جس سے محبت ہے ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یہ میں اصول سمجھا رہا تھا. من یرد اللہ بہ خیرا، جس بندے سے اللہ خیر کا ارادہ کر لے تو اس کی کمی کو کمپنسیٹ کرتا ہے، اور اس کی کمپنسیشن کے لاکھوں طریقے ہیں. ان میں ایک طریقہ بیماریوں کا بھی ہے، تکلیفوں کا بھی ہے، پریشانیوں کا بھی ہے. ایک طریقہ وہ بات فرمائی، اور یہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں، فرمایا ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکہ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ. مومن کو، ما یصیب المؤمن، مومن کو جو بھی تکلیف، رنج، بلا، دکھ، درد، غم، حزن، پریشانی، ملال، اذیت، جو کچھ آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ہر تکلیف کے بدلے الا کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ ان کے بدلے اس کی سارے خطاؤں کو جھاڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. یہ اس کے ارادے ہیں نا. اب جنہوں نے زندگی میں پابندی ہے نماز کی، پابندی ہے نماز کی، بیٹے اور بیٹیاں کے لیے خاص طور پہ اور ساروں کے لیے بطور خاص نصیحت ہے، نماز کی پابندی کی اور کبھی نماز ترک نہ کی، پنجگانہ نماز پنجگانہ ترک نہ کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اگلا سال آیا تو تب بھی پورے روزے رکھے، دن کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا رمضان کا پورا، پھر جس نے نماز جمعہ پڑھی، پھر اگلا جمعہ بھی پڑھا، اگلا جمعہ بھی، کبھی جمعہ کا ناغہ نہ کیا، کبھی رمضان کا ناغہ نہ کیا، اور نماز پنجگانہ پڑھی اور کبھی کسی ایک نماز کو ترک نہ کیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. اگر کبیرہ گناہ وہ نہ کرے، کبائر سے بچتا رہے، تو چھوٹے جتنے گناہ ہیں وہ پنجگانہ نمازوں کے درمیان کے ہوں، جمعہ سے جمعہ تک ہوں، یا ماہ رمضان سے اگلے ماہ رمضان تک ہوں، وہ سارے اللہ پاک مٹا دے گا. جب اللہ پاک کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کچھ توفیق دے دیتا ہے، یعنی نماز پنجگانہ کا پابند کر دیتا ہے، فرائض عبادات کا پابند کر دیتا ہے. جو پابندی اتنی کرے کہ کبھی ترک نہ کرے تو اس کے التزام اور پابندی کی برکت سے درمیان کے چھوٹے گناہ اللہ پاک اس کی برکت سے مٹاتا رہتا ہے، تو یہ عمل خود توبہ بن جاتے. پھر حدیث ہے صحیح مسلم میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام سے خطاب کیا، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا. آقا علیہ السلام نے پوچھا هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو، دریا ہو یا نہر بہ رہی ہو، صاف پانی، اور ایک شخص دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بولو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی میل نہیں رہ جائے گی، کوئی میل کا ذرہ نہیں بچے گا. فرمایا یہ مثال نماز پنجگانہ کی ہے. جو لوگ 5 وقت کی نماز 5 ریچول پریئرز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور کبھی نہ چھوڑیں، تو یہ اللہ پاک اس طرح ہے جیسے اس عبادت کے دریا میں دن میں 5 مرتبہ بندہ نہا رہا ہے، اور چھوٹے گناہوں کی کوئی میل اس کے جسم پہ، روح پہ نہیں رہے گی، باقی چیزیں اس کے سبب سے معاف ہو جائیں گی. تو آپ نے دیکھا کہ جس سے ارادہ فرما لیتا ہے مومن سے، تو پھر کئی چھوٹے گناہ اس کی عبادتوں سے، اور حتیٰ کہ یہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بندہ جو نیکیاں کرتا ہے ہر نیکی اس کے کئی گناہ ساتھ مٹا دیتی ہے، گناہ مٹا دیتی ہے، اور کئی گناہ اس کی دکھ درد اور تکلیفوں سے مٹ جاتے ہیں، کئی بیماریوں سے اور بخاروں سے مٹ جاتے ہیں، کئی مصیبتوں اور آفتوں سے مٹ جاتے ہیں. اب بولیے کوئی حال بھی بندے پر وارد ہو، کیا کوئی حال بھی بندے پر وارد ہو، اب آپ جواب دیں کہ ہے کوئی حال ایسا کہ جس پہ بندہ شکوہ کرے اور تنگ ہو جائے؟ جو حال بھی اللہ کی طرف سے بندے پر آتا ہے، ایمانداری کی بات ہے کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ، کیا کہہ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ دے کر جاتا ہے. دیے بغیر کوئی حال واپس نہیں جاتا، کوئی حال دیے بغیر نہیں جاتا، بندہ ہے ناشکر ہو جاتا ہے. یہ مومنین کی صورت ہے.
پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا، مگر اللہ پاک نے ان کی بخشش کا، بغیر عذاب کے بخشش کا سامان پہلے ہی ان کی زندگیوں میں کر دیا ہوگا۔ حساب و کتاب سے گزریں گے اور اللہ کے فضل سے سیدھے جنت میں بھیج دیے جائیں گے مومنین۔ وہ جو کمی بیشی ہوگی وہ اللہ پاک پہلے ان کی زندگیوں میں ہی پوری کر چکا ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ داخل الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے رزق حلال کھایا، تو رزق حلال کے لیے محنت کی، اور سب سے بڑی محنت صوفیاء اولیاء رزق لقمہ حلال پہ کرتے تھے، مگر یہ پہلے وقتوں کی باتیں ہیں۔ آج کون دھیان کرتا ہے ان چیزوں کا؟ آج کون دھیان کرتا ہے؟ آج تو نظر ہی دوسرے کے رزق پہ ہوتی، دوسرے کے مال پہ ہوتی۔ جس کی نظر دوسرے کے مال پہ رہے گی اس کا حلال کہاں آئے گا؟ فرمایا جس نے رزق حلال کھایا اور میری سنت پر عمل کیا، زندگی میں میری سنت کو عمل بنایا اور لوگوں کو دکھ نہ پہنچایا، لوگوں کو دکھ نہ، تین کام کیے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رزق حلال کھایا اور زندگی میری سنت اور میرے طریق کے مطابق بسر کی، اس میں عبادات اور طاعت خود آ گئی نا، میری روش اور سیرت اور سنت کے مطابق بسر کی اور لوگوں کو دکھ نہ پہنچایا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ قول سے نہ عمل سے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی۔ جس نے یہ تین کام کر لیے فرمایا داخل الجنہ۔ اب جو مومنین ہو جاتے ہیں یہ تو کم سے کم شرطیں ہیں، ان پر تو پورا اترتے ہیں تبھی تو مومن ہوتے ہیں، اگر ان کو پورا نہ کریں تو پھر تو مومن نہ ہوئے، عامت المسلمین میں رہے، جنت میں جاتے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا ان ھذا فی امتک اليوم کثیر۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کو، خوشخبری۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج اس زمانے میں، یعنی وہ اپنے زمانے کی اشارہ کر رہے ہیں، آج ہمارے اس زمانے میں یہ تینوں چیزوں پر عمل کرنے والے تو بہت لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کا دور تھا نا، وہ کہہ رہے ان ھذا فی امتک اليوم، آج کے دن یعنی آج کے زمانے میں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے والے کثیر، بہت لوگ ہیں۔ صحابہ کرام سارے، یہ تو کم سے کم عمل تھا ان کی زندگی کا، تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ بہت لوگ آپ کی امت میں آج کے دور میں اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا، ان کی بات سن لی، انہوں نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں بہت لوگ ہیں ایسا کرنے والے، آقا نے فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، تم اپنا زمانہ دیکھ رہے ہو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کے زمانوں میں بھی میری امت میں بڑے لوگ آئیں گے، ایسا کرنے والے آئیں گے جن کی زندگی میری سنت کے تابع ہوگی، رزق حلال پر محنت کریں گے اور اپنے قول اور عمل سے لوگوں کو رنج اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور حدیث اعلیٰ درجے کی حسن اور صحیح ہے۔ تو میں نے تین باتیں کی تھیں، عامت المسلمین جنت میں جائیں گے بعد العذاب، جو گناہگار ہوں گے، سیاہکار ہوں گے، عامت المسلمین اپنے گناہوں کے، اپنے کرتوتوں کے اور اپنی سیاہکاریوں کے حساب سے بالآخر جنت میں جائیں گے، چونکہ آقا علیہ السلام کی امت میں، مگر بعد العذاب۔ اور مؤمنین جنت میں جائیں گے بعد الحساب مگر بغیر عذاب، بعد الحساب مگر بغیر عذاب، چونکہ ان کے عذاب کی تلافی کا معاملہ اللہ پاک ان کی زندگی میں ارادہ خیر کی وجہ سے کر چکا ہو، اور رہ گئے محسنین، محسنین جنت میں جائیں گے بغیر حساب۔ جو اولیاء و صالحین ہیں وہ بغیر، جب حساب ہی نہیں لیا جائے گا تو عذاب کیسا، وہ بغیر حساب جائیں گے جنت میں۔ اب یہ محسنون کا، یہ جو اکمل لوگ ہوں گے، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے جائیں گے۔ اب یہ حدیث صحیح ہے اور یہ قابل توجہ ہے، اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70,000 أو 700,000۔ راوی کو شک ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد، یا کہتے ہیں کہ فرمایا 7 لاکھ افراد، کتنے؟ 70,000 یا 7 لاکھ کل امت میں سے، آقا علیہ السلام سے شروع ہو کر انعقاد قیامت تک امت پڑی ہے ابھی۔ فرمایا کہ 70,000 یا راوی کہتے ہیں فرمایا 7 لاکھ افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کیسے؟ متماسکون آخذ بعضهم ببعض، ایک نے دوسرے کا ہاتھ اس طرح پکڑا ہوا ہوگا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے زنجیر بنایا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے متماسکون آخذ بعضهم ببعض،
ایک دوسرے کو پختہ جکڑ کے انگلیوں میں انگلیاں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پکڑ کے قطار میں کھڑا کیا ہوگا. اور لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. وہ 70,000 یا 7 لاکھ میں سے جو طبقے ہوں گے الگ الگ، وہ صرف ایک ہی جماعت نہیں ہوگی 7 لاکھ یا 70,000 کی، الگ الگ گروہ ہوں گے. یہ تعداد مجموعی بیان فرمائی. ان کی جتنی جماعتیں جتنے گروہ ہوں گے، فرمایا ان میں سے پہلا شخص اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اس کے زنجیر میں سے آخری جنت میں داخل نہ ہو جائے. جو اس کا زنجیر بنا ہوا ہے ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر، پوری جو اس کی قطار ہے، جب تک اس کی قطار کا آخری شخص بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے، وہ پہلا شخص کھڑا رہے گا، جنت کے دروازے پر نہیں جائے گا. یہ محسنین کا. اور یہ کوئی ہندوستان کے لوگوں کا من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وجوہہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، اور ان ساروں کے چہرے اس طرح چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. یہ حدیث امام بخاری نے اسے الصحیح میں کتاب الرقائق میں داخل روایت کیا، اور باب بھی امام بخاری نے اسی عنوان سے قائم کیا، باب یدخل الجنہ 70,000 بغیر حساب. امام بخاری نے باب بھی یہ قائم کیا کہ 70,000 افراد حضور کی امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور امام مسلم نے بھی یہی باب قائم کیا کتاب الایمان میں، یہی طوائف مسلمین کا جنت میں جائیں گے بغیر حساب ولا عذاب. ابواب قائم کیے ہیں حدیث کے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ یہ بھی فرمایا یدخل من امتی الجنہ 70,000 بغیر حساب. متفق علیہ حدیث. میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب تمام کتب حدیث میں صحیحین سمیت ایسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا، ابو سعید خدری نے بھی روایت کیا، انس ابن مالک نے بھی روایت کیا، عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، اور کثیر صحابہ کرام نے روایت کیا. اس کو وہ کیا؟ ان تمام صحابہ سے جو مروی آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قد وعدنی ربی ان يدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب. اس نائب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے چنے گا جن کا نہ حساب و کتاب لے گا نہ کوئی عذاب، ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا. میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا. اب یہ محسنین کی ایک کیٹیگری ہے. اب محسنین کے 3 درجے ہیں. محسنین اور اولیاء و صالحین کے 3 درجے ہیں. یہ ایک طبقہ ہے جس کا ذکر احادیث میں اس طرح آیا ہے. آپ نے سن لیا نا. اب اس کے بعد آگے دوسری حدیث صحیحہ، اور اسی طرح وہ حدیث حسن اور صحیح حدیثیں ہیں. حدیث صحیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور وہ بھی پھر آگے بخاری اور مسلم میں، صحیح ستہ میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، تمام کتب صحیحہ میں آئی ہیں حدیثیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی ماذا افعل بہم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا. شان ہے آقا علیہ السلام. ان ربی تبارک و تعالی استشارنی، مجھ سے مشورہ مانگا، میرے محبوب آپ کی کیا رائے ہے؟ فی امتی، میری امت کے بارے میں میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا، میری امت کے بارے میں میری رائے طلب فرمائی، اور فرمایا ماذا افعل بہم، بتاؤ محبوب کیا رائے ہے، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ماذا افعل بہم، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس پر مشورہ کیا. فقال تعالی لا احزنک فی امتک یا محمد، اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ایک بات طے ہے کہ میں آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں قیامت کے دن غمزدہ نہیں ہونے دوں گا. بشرنی، یہ پوری حدیث کا مضمون ہے. بشرنی ان اول من يدخل الجنۃ من امتی 70,000. اب یہ دوسری کیٹیگری بتا رہا ہوں، محسنین کا اونچا طبقہ، اور مجھے بشارت دی کہ آپ کی امت میں حساب و کتاب شروع ہونے سے بھی پہلے، اور یہ تمام حدیث میں طے ہے، جب قیامت کا دن بپا ہوگا، قیامت کا دن میزان اعمال کے تلنے کا لگے گا یا حساب و کتاب ہوگا، ان تمام چیزوں سے پہلے حساب و کتاب شروع کرنے سے، بولیے حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے محبوب دائیں دروازے، جنت کے دائیں دروازے سے حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے اپنی امت کے ان لوگوں کو پہلے جنت میں بھیج دے جنہیں بغیر حساب و کتاب کے بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ جنت میں چلے جائیں، ان کے جانے کے بعد حساب و کتاب شروع.
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت میں وہ لوگ جنت میں جائیں گے 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنہیں جنت میں بھیجنے کا وعدہ ہے۔ اب میں نے کہا نا، میں سیکنڈ کیٹیگری بیان کر رہا ہوں، اونچا درجہ۔ اور یہ 70,000 کون ہوں گے؟ فرمایا ما کل الف 70,000، ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ، کیا؟ ہر ایک 1000 کے ساتھ مزید 70,000 آدمی ساتھ جائیں گے۔ 70,000 آدمی جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، اور ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 کا گروہ اور جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس علیہم حساب، وہ پہلے 70,000 سے بھی حساب نہیں ہوگا، اور ہر 70,000 کے ساتھ جو 70,000 کا گروہ جائے گا ان پر بھی حساب نہیں ہوگا۔ ان کا انتظام اللہ نے زندگی میں پہلے کر دیا تھا۔ یہ صلہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جو لوگ اللہ کے عباد محسنین بن جائیں تو ان کے احسان کے درجے پر فائز ہونے کا صلہ اللہ اس طرح عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح کی پھر احادیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی کثیر، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی، امام ترمذی نے روایت کی، امام ابن ماجہ نے روایت کی، اور وہ میں اب بتا رہا ہوں یہی مضمون۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے حضور علیہ السلام سے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن ابی شیبہ نے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ یہ تفصیل کے لیے جب میں یہ مضمون جو اس وقت شفاعت کا درمیان میں محسنین کے باب میں شروع ہوا ہے، یہ میری کتاب ہے احسن الصناعہ فی اثبات الشفاعہ، یہ حدیث میں میری کتاب ہے۔ 400 احادیث میں نے بتایا تھا شفاعت پر، اس میں سے جمع کی میں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وعدنی ربی ان یدخل الجنۃ من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب مع کل 1000 70,000۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ پھر 70,000 جائیں گے بغیر حساب کے۔ اس حدیث کو پھر امام احمد بن حنبل نے بھی، امام طبرانی نے بھی معجم الکبیر میں روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے، حافظ ابن کثیر نے کہا اس حدیث کے تمام اسناد قوی ہیں اور رجال صحیح ہیں، حافظ ابن کثیر۔ پھر یہی حدیث کہ 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یہ محسنین کا درجہ، اسے حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا ان کے چہرے بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اسی مضمون کی حدیث کو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، مسند احمد بن حنبل نے، اور حافظ ابن کثیر اور امام حیثمی نے کہا اس کے اسناد حسن ہیں۔ اسی مضمون کو حضرت ثوبان نے بھی روایت کیا، امام طبرانی اور ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، حضرت شریح بن عبید نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث میں حدیث صحیح کے ساتھ، حضرت عتبہ بن عبد السلمی نے روایت کیا اسی مضمون کی حدیث کو۔ یعنی درجنوں بیسیوں کتب حدیث میں الگ الگ اسناد اور طریق کے ساتھ درجنوں صحابہ کرام سے مروی احادیث صحیح آئی۔ ان ربی وعدنی ان یدخل من امتی الجنۃ 70,000 بغیر حساب ثم یتبع کل 1000 ب70,000، پھر ان کی پیروی میں ان کے ساتھ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 آدمی اور جائیں گے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی، اسی مضمون کی حدیث کو ابو سعید الحبرانی الانماری نے روایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام احادیث اس مضمون کے ساتھ آئیں۔ اور اب اس کے بعد یہ محسنین کا دوسرا اونچے درجے کا گروہ تھا، اب ایک تیسرا درجہ محسنین کا اس سے اوپر بھی ہے۔ اب آپ سمجھے، پہلا گروہ بیان کیا ان 70,000 کا یا 7 لاکھ کا، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے صحیح کہ 4 لاکھ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ ان سے اوپر درجے کے محسنین اولیاء اور صالحین، وہ 70,000 ہوں گے کہ ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 جنت میں جائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر کتاب کے۔ اب ان سے اوپر ایک اور طبقہ ہوگا محسنین کا اور اولیاء و صالحین کا۔ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہو رہا ہے، جس نے جتنا درجہ احسان اونچا پایا قیامت کے دن اللہ نے اتنا اونچا صلہ اس کو عطا کرنا۔ کئی ہوں گے کہ صلے میں فرمائے گا کہ تم اس مرتبہ احسان پر پہنچے، تم نے میری اتنی وفاداری کی اور میری بندگی میں اتنی تابعداری کی اور اتنی پرہیزگاری کی کہ جاؤ اب تم سے نہ کوئی حساب و کتاب ہے نہ کوئی عذاب، سیدھا جنت۔ بعضوں کو تو یہ حساب ہوگا، بعض ایسے ہوں گے کہ تمہیں تو جنت میں جانے کا فیصلہ کر ہی لیا بغیر حساب و کتاب کے، مگر تمہاری تابعداری، وفاداری اور خدمت گزاری سے اتنا خوش ہوں کہ ہر 1000 تم میں سے اپنے ساتھ بھی 70,000 لے کر جائے۔ اور پھر اس سے اوپر ایک طبقہ ہوگا جنہوں نے اور بڑھ کر وفاداری کی ہوگی اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی تابعداری کی ہوگی،
اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رسول کی خدمت گزاری کی ہوگی اور پرہیزگاری کی ہوگی، اور اللہ ان سے بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ انہیں فرمائے گا کہ 70,000 آدمی ایسے ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں جنت میں جائیں گے، اور پچھلے طبقے میں تو وہ تھا کہ ان میں سے ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 لے کے جائے گا، یعنی 1000 ٹوٹلی 70,000 لے کے جائے گا، اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا کہ انہیں حکم ہوگا کہ یہ 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں، اور تمہاری وفاداری، خدمت گزاری، پرہیزگاری، تابع داری سے اتنا خوش ہوں کہ تم 70,000 میں سے ہر ایک شخص، تنہا ایک شخص اپنے ساتھ الگ الگ 70,000 لے کر جائے۔ اب یہ نہیں کہ 1000 کو کوٹا ٹوٹلی کولیکٹیولی کوٹا ملے گا فار کوٹا آف 70,000، کولیکٹیو کوٹا فار 1000، نہیں، اب 70,000 فار ایچ اینڈ ایوری پرسن۔ تم 70,000 میں سے ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 لے جاؤ، نہ تمہارا حساب و کتاب نہ تمہارے 70,000 کا حساب و کتاب۔ اب یہ احادیث بھی کثرت کے ساتھ آئی ہیں، جن کو حضرت انس بن مالک نے بھی روایت کیا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے روایت کیا، خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، حضرت عمرو بن حزم نے روایت کیا، عامر بن عمیر نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے تخریج کی ان حدیث کی، امام ابو یعلا نے مسند میں تخریج کی، امام بزار نے کی، امام بہقی نے کی، امام دیلمی نے کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ امام احمد بن حنبل مسند میں لاتے ہیں اس حدیث کو، اور امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اؤتیت 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر وقلوبہم علی قلب رجل واحد۔ یہ بات بڑی توجہ سے سمجھنے والی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امت میں 70,000 میری امت میں لوگ ایسے عطا کیے گئے ہیں، مجھے اللہ نے مجھے میری امت میں 70,000 ایسے لوگ دیے ہیں کہ محبوب ایسے لوگ بھی تمہاری امت میں رکھتا ہوں، ایسے لوگ بھی آپ کی امت میں دیتا ہوں، مجھے عطا کیے گئے ہیں 70,000 افراد، 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کے چہرے 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کی پہلی پہچان، ایک آگے پہچانیں آئیں گی، مضامین تفصیل میں آئیں گے، ایک پہچان یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کے دل میں دوسری کے لیے منافرت نہیں ہوگی، کسی کے دل میں دوسرے کے لیے مخالفت نہیں ہوگی، پہلی شرط۔ وہ 70,000 لوگ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک دل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی موافقت ہوگی۔ اب اگر ہم خواہش کریں کہ چلو ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ہم بھی اس زمرے میں شامل ہوں، اپنے دل کو دیکھیں کہ کیا آپ کا، ہمارا دل دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ موافقت میں مثل قلب واحد ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات ہو جائے تو ساری زندگی معاف نہیں کرتے، اور دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، دل میں میل کچیل رکھتے ہیں، دوسرے کے لیے حسد رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کا نام عزت کے ساتھ لینا نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، سلام کا جواب نہیں دینا چاہتے، اور اپنے حلقے کے لوگوں کو گوارا نہیں کرتے کہ کسی دوسرے سے جا کے مل لے۔ دعویٰ سارے یہ کریں گے کہ ہم ان 70,000 میں سے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دعویٰ کرنے میں کوئی منہ تھکتا ہے؟ بولیے، ایک جملہ ہی بولنا ہے۔ دعویٰ بہت کریں گے کہ ان 70,000 میں سے میں بھی ہوں، دوسرا بولے گا میں بھی ان 70,000 میں سے، تیسرا بولے گا میں بھی، ہم سب 70,000 میں۔ دعویٰ کرتے کرتے بے شک وہ 70 لاکھ بن جائیں، مگر کہیں کہ میں ان 70,000 میں سے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ایک نشانی، آگے حدیث پاک میں 25 نشانیاں آئی ہیں، کتنی؟ وہ انشاءاللہ بیان آئے گا۔ وہ 25 نشانیاں سارا تصوف ہے، وہ پورا درس تصوف ہے آقا علیہ السلام کی ایک ہی حدیث میں۔ یہاں ایک نشانی بیان کر دی کہ باقی نشانیاں تو بعد میں آپ سمجھ لینا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جن کے دلوں کو دوسرے کے لیے متنفر دیکھیں، جن کی زبانیں دوسروں کے خلاف غیبت کریں، چغلی کریں، دشنام ترازی کریں، گالی گلوچ کریں، کیچڑ اچھالیں، دوسرے کے خلاف بولیں، دوسرے کے خلاف عیب جوئی کریں، جن کے دل دوسروں کے لیے غیظ اور غضب اور نفرت اور عناد سے بھرے ہوئے ہوں، دوسرے کے لیے دل پھٹے ہوئے دور ہوں، فرمایا ان کا دور کا واسطہ بھی میری امت کے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے قلوبہم علی قلب رجل واحد، ایک ہی شخص کی طرح 70,000 کا دل ہوگا، ایک شخص کے دل کی طرح، دلوں میں موافقت ہوگی، دلوں میں۔ تو جب دل صاف نہ ہو تو موافقت پیدا نہیں ہوتی، اور صفائے قلب موافقت لاتا ہے، اور صفائے قلب ہی تصوف کا معنی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مجھ سے وعدہ ہو گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا، جنت میں جائے گا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
فاستزدت ربی، تو میں نے عرض کیا باری تعالیٰ، یہ وہی حدیث چل رہی ہے جس کے راوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں اور اضافہ فرما، یہ تھوڑے ہیں، میری امت تو بڑی ہوگی، بہت وسیع ہوگی، یہ تھوڑے ہیں 70,000۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا عرض کیا باری تعالیٰ اس میں اضافہ فرما اور زیادہ کر، فاستزدت ربی، میں نے اپنے رب سے عرض کیا اور زیادہ کر، فزادنی، سو اللہ نے میری درخواست قبول کی اور میرے لیے زیادہ کر دیا، عدد کو زیادہ کر دیا، اور زیادہ کیا کیا؟ فزادنی مع کل واحد 70,000، اس نے پھر میری درخواست پر وعدہ کیا کہ محبوب اب ان 70,000 میں سے اضافہ یہ کرتا ہوں کہ ہر ایک ایک شخص کو یہ مقام اور شرف دوں گا کہ ان میں سے ہر ایک شخص اپنے ساتھ الگ الگ 70,000 لے کر جائے، ہر ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 لے کر جائے، تو کیا بنے گا؟ 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا، سیدنا صدیق اکبر کے صاحبزادے، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 3 پشتیں صحابی ہیں، ان کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ بھی صحابی، خود بھی صحابی، اور بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی صحابی۔ اب وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ربی اعطانی 70,000 من امتی يدخلون الجنہ بغیر حساب، کہ آقا علیہ السلام نے مجلس میں ہم بیٹھے تھے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے کہ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ محسنین کا طبقہ ہے، اولیاء و صالحین کا، اور اس کا سب سے اونچا طبقہ ہے، جائیں گے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ فہل استزدتہ، جب اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا کہ 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو آپ نے پھر اللہ کو عرض نہیں کیا کہ باری تعالیٰ عدد اور بڑھا دے؟ سیدنا فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے عدد بڑھانے کے لیے اور زیادہ کرنے کے لیے عرض نہیں کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قد استزدتہ، عمر میں نے زیادہ عدد بڑھانے کے لیے عرض کیا، فآتانی، تو اللہ نے مجھے وہ زیادہ عطا کر دیا۔ وہ کیا عطا کیا؟ فآتانی مع کل رجل 70,000، ہر ایک ایک شخص کے ساتھ 70,000 کی بخشش بغیر حساب و کتاب کے وہ لے کر جائے گا، وہ ان کو لیڈ کرے گا اور 70,000 کا گروہ اس کے ساتھ جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو پھر بول اٹھے، فقال عمر فہل استزدتہ، یا اللہ مزید بڑھانے کے لیے نہیں کہا؟ سبحان اللہ۔ اب بولیے انہیں اپنی فکر تھی، یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی فکر تھی، وہ تو بخشے ہوئے لوگ۔ یہ جو پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر مزید بڑھانے کے لیے نہیں کہا، وہ آپ کے اور ہمارے لیے کہہ رہے تھے، آقا علیہ السلام کی اس امت کے لیے جو قیامت تک آنی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قد استزدتہ فآتانی ہکذا عمر، میں نے زیادہ کے لیے عرض تو کیا، یہی تو اللہ نے عطا کیا، مجھے بڑھا دیا۔ امام احمد بن حنبل نے اور امام بزار نے سند صحیح اور جیت کے ساتھ اس کو روایت کی، حافظ ابن کثیر نے بھی ان کو روایت کی۔ پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، انس بن مالک جسے امام ابو یعلا مسند میں روایت کرتے ہیں، قال يدخل الجنۃ من امتی 70,000، آقا علیہ السلام نے ایک روز صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کے بخش دے گا، جنت میں جائیں گے۔ قالوا زدنا یا رسول اللہ۔ اب آگے دیکھیے اس حدیث کے لفظ مختلف ہیں، عقیدہ دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، قالوا، تو صحابہ کرام اجتماعی طور پہ بول اٹھے، یہ لفظ توجہ طلب ہے، لفظ کئی صحابہ بول اٹھے، قالوا زدنا یا رسول اللہ۔ پہلی 2 حدیثوں کے لفظ تھے سیدنا عمر فاروق کا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور زیادہ کرواتے۔ اب اس میں کئی صحابہ بول اٹھے، انہوں نے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے بڑھانے کے لیے اضافہ کرنے کے لیے عرض کرتے، نہیں، عرض کیا قالوا زدنا یا رسول اللہ، حضور 70,000 تھوڑے ہیں اور بڑھا دیجئے۔ آقا علیہ السلام کو عرض کیا اور بڑھا دیں، آپ سمجھیں ہیں بات کو؟ عرض کیا یا رسول اللہ زدنا، عدد آپ اس عدد کو اور بڑھا دیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی زبان سے جو نکل جانا ہے وہی تقدیر الہی ہو جانا ہے، آپ بڑھا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا قال لکل رجل 70,000، فرمایا ہر ایک کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے، ایک ایک شخص 70,000 ساتھ لے کر جائے گا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا یہ حدیث اسناد حسن کے ساتھ، یعنی جید مقبول حدیث ہے، امام ابو یعلا نے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح اسی مضمون کی حدیث سے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی، اور بڑا پیارا مضمون ہے، اور یہ امام بہقی نے اس کو روایت کیا شعب الایمان میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام 3 دن ہمارے اوپر ایسے گزرے کہ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، 3 دن ایسے گزرے کہ ہمارے ساتھ حلقہ میں مجلس میں ہم آقا علیہ السلام کی صحبت سے محروم رہے۔
گھر حجرہ مبارک سے نکلتے، نماز پڑھا کے اندر چلے جاتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، ہر روز 5 نمازوں کے لیے نکلتے، نماز پڑھا کے اندر تشریف لے جاتے۔ دوسرا دن بھی ایسا ہوا، تیسرا دن بھی ایسا ہوا۔ اِنَّهُ تُغِيبُ عَنْهُمْ ثَلَاثًا لَا يَخْرُجُ إِلَّا لِصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، سوائے فرض نماز کی ادائیگی کرانے کے آقا علیہ السلام باہر نہیں نکلے 3 دن تک۔ فقیل له فی ذالک، جب 3 دن گزر گئے اور آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، 3 دن ہو گئے آپ فرض نماز ادا کروانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، ہم محروم ہو گئے حضور آپ کی مجلس میں صحبت میں بیٹھنے سے، کیا ماجرا ہے؟ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا وجہ یہ کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ان ربی وعدنی ان یدخل من امت الجنت 70,000 لا حساب علیہم، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کو داخل کر دے گا جنت میں۔ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي هَٰذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ، اور میں ان 3 دنوں میں ان 70,000 پر اضافہ کرنے کے لیے اپنے مولا سے بات کرتا رہا، اور میں عرض کرتا رہا فی هذه الایام المزید، عرض کرتا رہا باری تعالیٰ مزید بڑھا دے، مزید بڑھا دے، مزید بڑھا دے۔ فوجدت ربی واجدا ماجدا کریما، میں نے پھر بالآخر اپنے رب کو بڑا سخی، بڑا جواد اور بڑا کریم پایا۔ کیا ہوا؟ فآتانی ما کل واحد من 70,000 70,000۔ تو 3 دن جب میری درخواست اللہ کے حضور میں کرتا رہا تو اللہ کی سخاوت کا عالم یہ ہوا کہ اس نے پھر مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ محبوب ان 70,000 لوگوں میں سے ہر ایک شخص کو اذن ہوگا کہ اپنے ساتھ الگ الگ 70,000 لے کر جائے۔ تو یہ میں نے تیسری کیٹیگری آپ کے سامنے گوش گزار کی کہ محسنین کا یہ تیسرا طبقہ ہوگا جو ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 کی آگے شفاعت کرے گا، اور جب یہ محسنین جنت میں داخل ہو جائیں گے، اب یہاں ایک بات طے ہو گئی، آپ نے اندازہ کر لیا کہ قیامت کے دن ہر ایک شخص کے ساتھ معاملہ ایک جیسا، یہ تصور غلط ہے۔ سینکڑوں، میں نے عرض کیا 400 حدیث تو میں نے اس اپنی کتاب میں جمع کی، سینکڑوں حدیث کو انکار کرنا ہے، ان کا جھٹلانا ہے، دین کا انکار کرنا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب یہ محسنین جنت میں داخل ہو جائیں گے، محسنین، اور پھر ان کی شان یہ ہوگی، ان کا عالم، میں آپ یہ بھی اسی میں عرض کروں، عالم ان کا یہ ہوگا کہ جب یہ جائیں گے جنت میں، جنتی اور دوزخی، جنت میں دوزخی دوزخ میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو یہ اولیاء اور مومنین ان کا طبقہ یہ ہوگا کہ یہ کھڑے ہوں گے، اذن ہوگا کہ آپ لوگ جنت میں چلے جائیں۔ یہ حدیث جو اب سنا رہا ہوں، یہ حدیث پھر امام بخاری نے الجامع الصحیح میں روایت کی، حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث، اور یہ صحیح مسلم میں بھی آئی، امام نسائی میں بھی آئی، اور متفق علیہ حدیث ہے جو سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا بڑا پیارا مضمون میرے آقا نے بیان کیا۔ یہ اس راہ پہ جو تصوف اور سلوک اور طریقت کی راہ کیا تھی؟ زہد کی راہ تھی، عبادت کی راہ تھی، ورع کی راہ تھی، تقویٰ کی راہ تھی، اللہ کی وفاداری کی راہ تھی، صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کی تابعداری کی راہ تھی، رسم رسوم نہیں تھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کشف المحجوب میں، اور اسے امام قشیری نے بھی بیان کیا، اور امام سلمی نے بھی اکابر اولیاء اور صوفیاء کے روایت سے بیان کیا، سب اولیاء بیان کرتے رہے، اور حضور داتا صاحب نے بھی تصوف کے باب میں کشف المحجوب میں اس کو روایت کیا۔ وہ فرماتے تھے کہ جو پہلا زمانہ تھا، کیا پہلا زمانہ تھا، اس وقت تصوف کی حقیقت تھی، کیا رسم نہ تھی، حقیقت تھی، رسم نہ تھی۔ اب حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور ان کا زمانہ آج سے 900,000 سال پہلے کا ہے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے بھی تقریباً 10 سال پہلے ہو گیا تھا۔ جو داتا گنج بخش علی حجویری کا زمانہ حضور غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کا زمانہ، ان کی ولادت پیدائش سے 10 سال پہلے وفات ہو گئی۔ یہ امام ابو القاسم قشیری کے تلامذہ کی صف میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آتے ہیں، اس زمانے کے اولیاء صوفیاء میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں تصوف کی حقیقت تھی، یہ حقیقت تھی تصوف کی، صفائے قلب، زہد، ورع، تقویٰ، صدق، اخلاص، اللہ کی محبت، اس کی محبت میں وفاداری، اللہ کی تابع داری، حضور کی تابع داری، سنت کی مطابقت، اللہ کی بندگی اور صدق اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کی ہر چیز کی ترجیح کو چھوڑ کر اللہ کے امر کو ترجیح دینا، اور ظاہر و باطن میں خالصتاً اللہ کا ہو جانا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بشر الحافی ان کی مجلس میں اکثر بیٹھتے۔ یہ ایک صوفی تھے، ولی اللہ تھے، بڑے کامل اکابر اولیاء میں سے، صوفیاء میں سے، درویش،
بغداد کے رہنے والے ننگے پاؤں پھرتے تھے. کیا؟ ننگے پاؤں. بس جو اللہ کے ہو گئے ان کا حال ہی جدا ہے. ہم ہوئے جو نہ اللہ کے، ہم تو دنیا کے ہیں. ہم سگان دنیا، دنیا کے کتے ہیں، دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے. جو اللہ کے ہو گئے اللہ ان کے ساتھ معاملہ اور کر دیتا، اس کے قانون اور ہو جاتے ہیں. تو حضرت بشر الحافی ننگے پاؤں پھرتے بغداد میں، اور ساری عمر جب تک زندہ رہے چونکہ ننگے پاؤں پھرتے تھے بغداد کی گلیوں میں، جانوروں نے گوبر نہیں کی بغداد کی زمین پر. کسی گائے کسی بھینس نے گوبر نہیں کی. جانور بھی حیا کرتے خدا کے دوست کا، اللہ کے دوست کا، جانور بھی حیا کرتے. ایک دن صبح اللہ کے اولیاء صلحاء میں سے، عرفاء میں سے کوئی گلی سے گزرے، نماز فجر کا وقت تھا، گزرے تو دیکھا ہے گلی میں گوبر ہوا پڑا ہے، جیسے گائے گوبر کر دیتی ہے. اس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ساتھ والوں نے پوچھا کیا ماجرا؟ کہتے ہیں لگتا ہے آج رات بشر حافی کی وصال ہو گیا، وفات ہو گیا. پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں آج بغداد کی گلی میں کسی جانور نے گوبر کیا ہے، گائے نے. جب تک وہ حیات تھے جانور بھی حیا کرتے تھے کہ ننگے پاؤں پھرتا ہے بشر الحافی، کہیں گوبر سے پاؤں آلودہ نہ ہو جائے. آج گوبر دیکھ کے اندازہ ہوا کہ وہ رخصت ہو گیا. یہ لوگ تو حال اور ہو جاتا. امام احمد بن حنبل ان کی مجلس میں بیٹھتے. کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ شریعت کے سب سے بڑے عالم تو اس زمانے میں شرق تا غرب، اطراف و اکناف عالم میں شریعت کے سب سے بڑے عالم اور امام تو آپ ہیں، شریعت تو آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ. وہ ننگے پاؤں والے فقیر بشر حافی کے پاس آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا. آج کون جواب دیتا ہے ایسے؟ کون جواب دیتا ہے؟ کوئی کس کی مجلس میں جا بیٹھے، کیوں جا بیٹھے؟ انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں مگر شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. شریعت والے رب کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تمہیں شریعت کے احکام کی طلب ہوتی ہے، شریعت کا پوچھنے آتے ہو میرے پاس شریعت پوچھنے آتے ہو، میں رب کو پوچھنے جاتا ہوں اس سے. جب مجلس خالی ہو جاتی امام بن حنبل بشر الحافی سے فرماتے بشر الحافی کوئی بات اللہ کی سنا دو. پھر یہی امام احمد بن حنبل ایک روز بیٹھے، حضرت بشر الحافی کی وصال ہو چکا تھا. پردے میں ایک خاتون آئی، پردے میں کیا با پردہ خاتون آئی، مجلس میں بیٹھ گئی. جب ان کی باری آئی تو عرض کیا امام میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھیے. عرض کیا کہ میں سوت کاٹتی ہوں. کیا؟ سوت کاٹتی ہوں، دھاگے بناتی ہوں سوت کے، کاٹن کے. سوت کاٹتی ہوں چھت پہ بیٹھ کر. تو چھوٹا سا دیا ہوتا ہے تیل والا دیا، اس دیے کی روشنی میں میں کاٹتی ہوں. وہ پھر جب سوت کی ایک اٹیا بن جاتی ہے تو بیچتی ہوں اور اس پیسے سے گزر اوقات کرتی ہوں. بعض اوقات رات کو ایسا ہوتا ہے کہ شاہی جلوس گزرتے ہیں، بادشاہ گزرتا ہے، وزیر گزرتا ہے، وزیر اعظم گزرتا ہے، وزراء گزرتے، عمراء گزرتے ہیں جلوس. تو ان کے فانوس اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں روشنی کے، بڑے بڑے گلیوں میں ان کے اونچے. تو جب وہ چلتے ہیں لمبا جلوس ہوتا ہے تو جب فانوس چلتے ہیں تو بڑی دیر تک بڑی روشنی ہو جاتی. تو میں سوت کاٹتی رہتی ہوں. اس وقت چونکہ روشنی بہت تیز ہوتی ہے تو میرے سوت کاٹنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. دیے پر آہستہ چونکہ روشنی تھوڑی ہوتی ہے تھوڑا کاٹا جاتا ہے، اس وقت ذرا زیادہ کاٹ لیتی ہوں. میں یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ سرکاری روشنی ہوتی ہے میری نہیں، اس دوران جو میں سوت زیادہ کاٹ لیا آیا اس کا پیسہ مجھ پر حلال ہے یا نہیں؟ وہ چونکہ اللہ کے ہو گئے تھے انہیں فکر کتنی لگی رہتی تھی کہ کسی بات سے مولا ناراض نہ ہو جائے، کسی بات سے مولا ناراض نہ ہو جائے. تو پوچھا کہ اس وقت جو سوت زیادہ کٹ جاتا ہے روٹین سے اس کا پیسہ میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ سن کر کانپ اٹھے اور کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے بہن مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، یہ تقوی، یہ زہد اور یہ ورع، یہ تقوی یہ ورع، پہلے یہ بتا تو ہے کون؟ کون ہے تو کہ یہ پوچھنے آئی ہے مجھ سے؟ کون پوچھتا ہے یہ باتیں کون پوچھتا ہے؟ کس کو ضرورت ہے؟ تو ہے کون؟ اس نے کہا میں بشر الحافی کی بہن ہوں. امام احمد بن حنبل رو پڑے. فرمانے لگے میرے دل میں پہلے یہ خیال تھا کہ بشر الحافی کی بہن کے سوا اور کوئی نہیں یہ سوال پوچھ سکتا. لوگ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ نیک آدمی ہے، یہ صالح ہے، یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے. ہر کسی کا اپنا ایک خیال، ایک اپنا عقیدہ ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے. جاتے ہیں کسی نہ کسی کو اللہ والا سمجھ کر. تو سب لوگ جاتے ہیں، کیا لینے جاتے ہیں؟
کوئی جا کے کہتا ہے کہ اولاد کی دعا کر دیں، کوئی کہتا ہے روزگار کی دعا کر، روزگار کے لیے جاتا ہے، کوئی پیسہ بڑھانے جاتا ہے بزنس اچھا ہو جائے، کوئی مقدمہ جیتنے جاتا ہے، کوئی امتحان پاس کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو بھی اللہ والا سمجھ کر جس کے پاس اس کی مجلس میں جاتا ہے تو کوئی کیا لینے جاتا ہے؟ سب دنیا لینے جاتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ زمانے چلے گئے کہ جب کوئی کسی سے آ کے ملتا تھا اور دنیا کی طلب کے لیے نہیں، صرف اس لیے جاتا تھا کہ مولا ملے۔ با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن الجوزی نے بیان کیا، محدث ہیں، یہ صوفی نہیں ہیں، کوئی صوفی کی کتاب نہیں، محدث ہیں، اصول حدیث کے امام ہیں امام ابن الجوزی۔ ان کی کتاب صفت الصفوہ صوفیاء کے احوال پہ لکھی ہے، محدث ابن جوزی صوفیاء کے احوال پہ پوری کتاب لکھی 4 اجزاء میں۔ وہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کرتے ہیں، یہ قول امام جعفر بن علی الترمذی کی روایت سے، اور وہ امام احمد بن خضروہ کی روایت سے۔ وہ کہتے ہیں رأیت رب العزت، وہ فرماتے ہیں میں نے رب کریم کی خواب میں زیارت کی، اللہ کی، فی منامی فقال علی یا احمد، یہ حضرت احمد بن خضروہ حضرت با یزید بستامی کے تلامذہ شاگردوں اور مریدوں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں سے تھے، ان کا وصال ہو گیا حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی تو اللہ پاک نے خواب میں ان کو فرمایا، فقال علی یا احمد، اللہ پاک نے مجھے فرمایا اے احمد، کل الناس یطلبون منی الا ابا یزید فانہ یطلبنی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے احمد بن خضروہ، جس شخص کو بھی دیکھا وہ مجھ سے مانگتا ہے، جس کو بھی دیکھا وہ مجھ سے مانگتا ہے، سوائے با یزید بستامی کے وہ مجھ سے نہیں مانگتا، مجھے مانگتا ہے۔ وہ مجھ سے نہیں مانگتا کہ یہ دے دے باری تعالیٰ، یہ دے دے، جنت دے دے، حور دے دے، قصور دے دے، اعلیٰ درجے دے دے، ولایت دے دے، مال دے دے، مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، وہ مجھے مانگتا ہے۔ باری تعالیٰ اور کچھ دے نہ دے، میں تو تیرا طالب ہوں۔ اس لیے آتے، یہ ان کا حال تھا۔ اور تصوف کا مقصود یہ جو طلب ہے اس کو صادق کرنا تھا، طلب کے ڈائریکشن کو صحیح کرنا تھا۔ تو جو لوگ پھر اس مقام پر آ جاتے ہیں محسنین، وہ اولیاء اور صالحین، اللہ کے محبوب مقرب بندے، ان کا حال پھر آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے خطاب کیا، ایڈریس کیا، فرمایا فما انتم باشد علی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار۔ اور دوسری روایت ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صحابیو، دنیا میں اپنا حق لینے کے لیے کوئی مومن، کوئی شخص اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کرتا ہے نا، بولیے، تکرار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے اپنا حق لینے کے لیے، ٹو گیٹ ہز رائٹ دنیا میں۔ فرمایا کوئی شخص جتنا بھی جھگڑا کر لے اپنا رائٹ لینے کے لیے، جتنا بھی آرگیومنٹ کر لے، جتنا، وہ کیا کرے گا؟ فرمایا اس سے کہیں زیادہ اللہ کے مقرب بندے، مومنین کاملین، اولیاء و صالحین اللہ سے آرگیو کریں گے، قیامت کے دن آرگیومنٹ کریں گے، اللہ سے مجادلہ کریں گے، تکرار کریں گے، کس کے لیے؟ اپنے ساتھیوں کے لیے جو دوزخ میں بھیجے جا چکے ہوں گے، جو دوزخ میں بھیجے جا چکے ہوں گے، وہ تکرار کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے جب تک انہیں نکال کے ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ مضامین کسی کے تراشیدہ اور من گھڑت نہیں ہیں، یہ الفاظ صحیح بخاری کے پڑھ رہا ہوں اور صحاح ستہ پوری متفق علیہ حدیث۔ اور فرمایا کہ وہ جو کامل لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار قال یقولون ربنا اخواننا، عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے ہمارے ساتھ، ہمیں یاد ہے، مومن کہے گا، ولی کہے گا اللہ سے، جہاں نماز میں پڑھتا تھا میرے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ مل کے روزے رکھتے تھے رمضان کے، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ حج کرنے بھی گئے تھے اور جاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں۔ اور صحیح بخاری کی دوسری روایت کے لفظ ہیں، کہیں گے یقولون ربنا اخواننا، اے ہمارے رب، یہ ہمارے ساتھی اور ہمارے بھائی، کانوا یصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے،
وَيَصُومُونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور ہمارے ساتھ ہماری سنگت میں کئی نیک عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے ان کے کئی گناہ بھی ہوں گے، مگر ہمارے ساتھ نیک عمل کرنے والے لوگ تھے. اور یہ دوزخ میں ڈال دیے گئے. اب کیا کریں؟ ان کو حکم ہوگا اب جائیں جنت میں. وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے جنت میں، ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. کیا چاہتے ہو؟ یہ لوگ جو زندگی میں ہماری سنگت میں رہے، رفاقت میں رہے، معیت میں رہے، تعلق میں رہے، ہمارے ساتھ اعمال کرتے رہے نیک، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے دوزخ میں پڑے ہیں. ہم انہیں چھوڑ کر اگر جنت میں چلے جائیں اور وہ جلتے رہ جائیں تو ہم تو بے وفا ہوئے، ہم جنت میں نہیں جاتے. تو اللہ پاک فرمائیں گے فَيَقُولُ اللَّهُ تعالیٰ، اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِّنْ ایمان فَأَخْرِجُوهُ. اللہ پاک فرمائے گا اب ان ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، ایک ایک کو فرمائے گا اچھا اگر یہ تمہارے ساتھی ہیں دوزخ میں پڑے ہیں تو حکم ہوگا جاؤ ان میں سے جس کو آپ پہچانتے ہیں، اگر ایک دینار یا آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ان کے اندر ہے، ذرہ برابر بھی، مثقال ذرۃ بھی فرمایا، ذرہ برابر بھی ایمان ان کے اندر ہے، جاؤ دوزخ سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اب آگے حدیث پاک کے لفظ سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. اور ادھر کیا ہوگا؟ ان سے فرمائے گا جاؤ جن کو پہچانتے ہو ان کو لے جاؤ جنت میں. اور ادھر اللہ پاک نے دوزخ کو پہلے سے حکم دے رکھا ہوگا، دوزخ کو پہلے سے حکم دے رکھا ہوگا کہ تم ان کے چہرے نہ جلانا. دوزخ کی آگ کو حکم دے رکھا ہوگا، اللہ نے دوزخ کی آگ پر حرام کر دیا ہوگا کہ وہ ان کی صورتوں کو، چہروں کو جلائیں. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. دوزخ کی آگ پر اللہ نے حرام کر دیا ہوگا کہ ان کے چہرے یا ان کی صورتوں کو جلا دیں. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ بالآخر میرے اولیاء نے مجھ سے لاڈ کرنا ہے، اور لاڈ میں، عاجزی میں، میرے بھروسے پر مجھ سے تکرار کرنا ہے اور عرض کرنا ہے کہ ہم نہیں جاتے جنت میں ان کو اگر ساتھ لے کے نہ جائیں، اور میں نے پھر ان کو شفاعت کے لیے بھیجنا ہے، جاؤ بھائی جن کو پہچانتے ہو لے جاؤ. اگر دوزخ ان کے چہروں کو جلا دے تو میرے محبوب بندوں کو پہچاننے میں دشواری پیش آئے گی، مشکل ہوگی. اب حدیث کے آگے لفظ سنیے. فَيَأْتُونَهُمْ، وہ جائیں گے دوزخ سے نکالنے کے لیے، ٹو ٹیک دیم آؤٹ آف دا ہیل. وہ جائیں گے وہ اولیاء. وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ. تو دیکھیں گے کہ بعضوں کو جو دوزخ میں جل رہے تھے، بعضوں کو دوزخ کی آگ صرف ان کے پاؤں تک آئی ہوگی، پورے جسم کو نہیں چھوا ہوگا، صرف پاؤں جل رہے ہوں گے. وَإِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، بعضوں کی پنڈلی تک آئی ہوگی دوزخ کی آگ، اور اوپر کا جسم اللہ نے ان کا بچا لیا ہوگا. فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، جن کو وہ پہچانیں گے نکال کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. جن کو پہچانیں گے ساتھ لے کر جائیں گے. ثم یعودون، ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جا کے پھر پلٹ کے آئیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے. باری تعالیٰ فرمائیں گے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم کیا جھگڑا کرتے ہو جو وہ کریں گے قیامت کے دن. یہ لاڈ ہے. ہر بندہ یہ کر سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ بولیے، کر سکتا ہے ہر بندہ؟ ایک بادشاہ ہو بہت بڑا، لوگ ڈرتے ہیں اس سے، اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اس کے دربار میں ڈرتے ہوں، کسی کو بات کرنے کی جرأت اور ہمت نہ ہو، یہ دنیا کے بادشاہ کی عالم. اور اس کا بیٹا آ جائے، چھوٹا معصوم، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 7 8 سال کا پیارا بیٹا آ جائے، بیٹی آ جائے، پوتا پوتی آ جائے، جن سے اس کو پیار ہے، نواسا نواسی آ جائے، جو اس کا محبوب ہے، لوگ اس سے بات کرنے کی جرأت نہیں کرتے. وہ دڑام اٹھ کے چھلانگ لگا کے اس کی گود میں بیٹھ جائے گا. گود میں نہیں بیٹھے گا، 2 3 سال کا بچہ ممکن ہے داڑھی بھی پکڑ لے، اس کا جبہ پکڑ لے گا، اس کے قلم اٹھا لے گا، سب کچھ کرے گا. یہ نہیں، اس کے کندھوں پر چڑھ جائے گا، جو اس کے جی میں آئے گا کرے گا. تو پھر وہ ڈرے گا؟ بادشاہ تو وہی ہے نا، بادشاہ تو جس سے پوری دنیا جس کے نام سے کانپ رہی ہے، مگر جب اس کے محبوب آ جاتے ہیں جن سے اس کی محبت ہے، پیار ہے، تو وہ اس کی کندھوں پر چڑھ جائے، کچھ کرے. آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں، نماز میں، حسن حسین آ کے حضور کی پشت پہ چڑھ جاتے، کندھوں پہ چڑھ جاتے. اور کسی کو جرأت ہے کہ پشت مصطفیٰ پہ چڑھ جائے دوران سجدہ؟ کسی کو جرأت ہے؟ بولیے نا. حسن اور حسین چڑھ جاتے، اور وہ جب تک اترتے نہیں آقا علیہ السلام سجدہ بھی لمبا کر دیتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ فرمایا اس لیے مجھے ڈر تھا اگر میں اٹھ گیا تو شاید وہ گر نہ جائیں، چوٹ نہ لگ جائے، سجدہ لمبا کر. تو معاملے کا فرق آ جاتا ہے نا، جہاں رشتہ محبت ہوتا ہے وہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. پھر حسن حسین کو کندھے پر اٹھا کر، امام حسن کو، مجتبیٰ کو، حسین گلی میں جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلی میں جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ.
سیدنا صدیق اکبر دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مبارک ہو اے حسن بیٹے، کتنی اچھی سواری ملی ہے آپ کو، کتنی اچھی سواری ہے جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے سیر کرتے پھرتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سواری دیکھتے ہو سوار نہیں دیکھتے؟ سوار کیسا اچھا۔ اب بلا تشبیہ و بلا مثال، نہ اس رب کائنات کی اولاد، نہ پوتے پوتیاں، نہ نواسے، نہ اس کی بیٹے۔ میں نے بات سمجھانے کے لیے کی کہ دنیا میں کوئی کتنا عظیم المرتبت کیوں نہ ہو، کیا کتنا عظیم المرتبت کیوں نہ ہو، جہاں فرشتے بھی دم نہ مار سکیں، وہاں جب محبت کا رشتہ اولاد کا، بیٹے بیٹی کا جہاں پیار آ جاتا ہے تو وہ پھر جو چاہے کرے، کندھے پہ چڑھ جائے، وہ سینے پہ چڑھ جائے۔ اب تشبیہ اور مثال کے بغیر یہی معاملہ جن لوگوں سے اللہ کو پیار ہے اور بے پناہ محبت ہے، کیوں؟ جنہوں نے اس کی محبت میں زندگی میں راتوں کی نیندیں قربان کر دی۔ اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جنہوں نے اس کی خاطر زندگی بھر ایک لقمہ حرام کا یا مشکوک لقمہ نہ چکھا کہ مولا نے اجازت نہیں دی، جنہوں نے پوری زندگی رزق حلال پہ گزاری صرف اس لیے کہ محبوب راضی ہے، تقویٰ کیا، پرہیزگاری رکھی، عبادت گزاری رکھی، دل کو صاف کیا، جبین کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کیا، عبادت کی، روزے رکھے، تلاوت کی، نیکی کی، لوگوں پر بھلائی کی، احسان کی، اچھی عادات اپنائی، اچھے اخلاق اپنائے، پوری زندگی کو اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ سے مزین کر لیا، ساری زندگی سنوار لی، عیش طرف چھوڑ دیے صرف اللہ کے لیے۔ تو جس نے بندہ ہو کر مولا کے لیے سب کچھ کیا تو اس کا صلہ پھر جب اللہ دے گا محبت کا صلہ محبت میں، تو وہ صلے کا عالم کیا ہوگا؟ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ محبوبیت اور مقربیت نصیب ہوگی جس کو آقا علیہ السلام نے بیان کی، یہ میرے لفظ تو نہیں ہے۔ فما انتم باشد علی مناشدۃ فی الحق، کہ قیامت کے دن جبار، رب جبار کے سامنے وہ لاڈ میں تکرار کریں گے، ان کی محبت ہی ہوگی، لاڈ کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم جنت نہیں جاتے جب تک اپنے ساتھیوں کو لے کر نہ جائیں۔ تو ان کو لے جا کر واپس آ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، باری تعالیٰ پوچھیں گے اب کیوں کھڑے ہو گئے ہو، اب تو جاؤ، کہیں گے نہیں، کچھ لے گئے ہیں، آپ نے شرط لگائی تھی دینار کے برابر ایمان ہو، اب کچھ وہ رہ گئے ہیں جن کا آدھا دینار کے برابر ایمان ہے۔ اللہ پاک ان کو فرمائے گا دوبارہ جاؤ، حکم ہوگا فاخرجوہ فیخرجون من عرفوا، وہ دوبارہ جائیں گے اور آدھا دینار بھی جن کے اندر ایمان تھا ان کو بھی نکال کے جنت بیچ کے آئیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے ثم یعودون، آ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب کیا ماجرا ہے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ اب ہمارے لوگوں میں سے، ساتھیوں میں سے کچھ ایسے بھی رہ گئے ہیں جن کے دل میں ایمان تو ہے مگر ذرہ برابر ہے، ایک ذرے کے برابر، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ذرے کے برابر ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اذهبوا، جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جن کے دلوں میں ایمان کا ذرہ بھی دیکھتے ہو فاخرجوہ، ان کو بھی دوزخ سے نکال کے لے جاؤ، فیخرجون من عرفوا، اور ان کو بھی جن کو پہچانیں گے نکال کے لے جائیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا فیشفع النبیون، انبیاء شفاعت کریں گے، اللہ قبول کرے گا، والملائکۃ، ملائکہ شفاعت کریں گے، اللہ قبول کرے گا، والمؤمنون، مومنین کاملین شفاعت کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا۔ یعنی یہ طریق ہوگا۔ یہی لفظ صحیح بخاری کے، یہی لفظ صحیح مسلم کے بھی، صحیح مسلم کے لفظ میں بھی فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ فی استقصاء الحق من المؤمنین للہ یوم القیامہ لاخوانہم، خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اپنا حق لینے کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو، تکرار کرتے ہو، جو اللہ کے کامل محبوب بندے اپنے ساتھیوں کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں محبت، لاڈ اور اعتماد کی وجہ سے تکرار کریں گے۔ اور وہی کلمات سارے صحیح بخاری کے ہی کلمات امام مسلم کی روایت میں بھی آئے۔ اسی طرح باقی تمام کتب حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اس طرح قیامت کے دن جب محسنین ہوں گے صاحبان احسان، تو اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان، جتنا احسان کا رتبہ دنیا میں تم پاؤ گے اپنی محنت سے، اسی مطابقت کے ساتھ میں احسان کی شکل میں تمہیں جزا دوں گا۔ تو بندے کا احسان تو بندے کا احسان ہے، جب رب احسان کرنے پر آتا ہے اس کی تو لمٹ نہیں ہوتی۔ پھر جب جنت میں جائیں گے اپنے سارے مرحلے مکمل کر کے، تو حدیث پاک میں ہے، امام مسلم نے روایت کی حدیث صحیح، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں فرمایا آقا علیہ السلام نے اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت چلے جائیں گے اور جن کو لے جانا تھا شفاعت سے وہ بھی چلے جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے یقول اللہ هل تريدون شيئا ازيدكم، پھر اپنے محسنین محبوب مقرب بندوں سے فرمائے گا
جنت میں آنے کے بعد کہ کیا چاہتے ہو کہ میں کچھ اور بھی اضافہ کروں، زیادہ کروں تمہارے لیے اس انعام اور احسان کو جو تم پر کیا ہے؟ هل تريدون شيئا ازيدكم، کچھ اور زیادہ چاہتے ہو تو میں وہ بھی کرتا ہوں، اندازہ کر لیں وہ محسن بندے، اللہ کے مقرب بندے، یہ احسان اسی دنیا میں اچیو کرنا ہے، اور یہ غفلت سے نہیں آتا، یہ انتباہ سے، جاگنے سے آتا ہے، بیداری سے آتا ہے، یہ گناہگاری سے نہیں آتا، یہ توبہ اور راست بازی سے آتا ہے، یہ راستہ، یہ ترک عبادات سے نہیں آتا، اللہ کے حضور بندگی، ہمہ وقت بندگی، دائمی بندگی اختیار کرنے سے آتا ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد ہٹانے سے نہیں آتا، سب سے بڑھ کر اعتماد توکل اللہ پہ رکھنے سے آتا ہے، ہر دوستی کاٹ کر دل کی اللہ سے دوستی جوڑنے سے آتا ہے، ہر غیر کی رغبت چاہت کو دل سے نکال کر اس کی محبت کو دل کی سیج پر دلہن بنا کر لٹانے سے آتا ہے۔ دل کی سیج ہے، کتنی محبتوں کو ہم نے دل کی سیج پر دلہن بنا کے لٹا رکھا ہے، کئی مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، گھر بار کی محبت ہے، رشتہ داری کی محبت ہے، عزت اور جاہ و منصب کی محبت ہے، طاقت کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، منصب کی محبت ہے، ہزار محبتیں جن کے بت ہم اپنے دلوں میں سجائے پھرتے ہیں، دلہنیں بنا رکھی ہیں، معبود بنا رکھے ہیں۔ جب تک یہ سارے بت دل سے نکل نہ جائیں، پاش نہ ہو جائیں، اور دل محبت الہی اور محبت رسول میں موحد نہ ہو جائے، دل کی سیج پر خدا کی محبت دلہن بن کے نہ لیٹ جائے، اور اللہ کی محبت میں لذت آئے، اللہ کی محبت میں بندہ تڑپے، اللہ کی محبت میں اسے سکون ملے، اس سے جڑ جائے، اللہ کے رسول کی محبت میں تڑپے، اللہ کے رسول کی محبت میں سکون ملے، ساری محبتیں فروتر رہ جائیں، نیچے چلی جائیں، اللہ رسول کی محبت سب سے بلند ہو جائے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم تو اپنے اللہ کو دھیان میں ہی نہیں لاتے، اللہ کو دھیان میں نہیں لاتے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ گویا نگاہوں کے سامنے رہے، نگاہوں کے سامنے رہے۔ اگر انتراؤ کی کیفیت ہو جائے تو اللہ پر یقین، اعتماد اور توکل اتنا پختہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے اپنا ہاتھ ہونے پر تو شک ہو سکتا ہے، مولا کے کرم پر شک نہیں ہو سکتا، بھئی یہ میں ہوں، اپنے آپ کے ہونے پر شک ہو سکتا ہے، یہ رات ہے، رات کے رات ہونے پر شک ہو سکتا ہے، پر مولا کی دوستی پر شک نہیں ہو سکتا۔ توکل کا یہ معنی، اور جن کو یہ معنی نصیب ہو گئے، جن کو یہ معنی یعنی نصیب ہو گئے، ان کا پھر عالم یہ تھا کہ پھر وہ اللہ کے توکل پر اگر دریائے نیل کو بھی خط لکھ دیتے تو دریائے نیل بھی چل پڑتا تھا۔ دیکھو نا، پھر ہر چیز ان کی سلطنت میں آ جاتی تھی، ان کی تابعداری، چونکہ وہ اللہ کے تابعدار ہو گئے نا، کیا اللہ کے تابعدار ہو گئے، ہر شے ان کی تابعدار ہو گئی۔ یہ امام ابن قدامہ روایت کرتے ہیں، امام ابن قدامہ علامہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، اور اسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی روایت کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، امام ابن قدامہ نے کتاب الرقہ والبکا اس میں بیان فرمایا کہ جب مصر فتح ہو گیا، یعنی احسان کا درجہ جو کہہ رہے ہو صاحبو وہ ہو بھی جائیے، جو کہہ رہے ہو پھر وہ تن پر وارد کر لو، من پر وارد کر لو۔ اور جوانی کی زندگی، میرے بیٹوں اور بیٹیاں میں کہہ رہا ہوں، جوانی کی زندگی اللہ کی عزت کی قسم، یہ ساری کمائی بڑی آسان ہے اس جوانی کی زندگی میں۔ جب میری طرح زندگی گزر جائے گی، اس عمر میں آ جاؤ گے تو پھر پچھتاؤ گے جیسے میں پچھتاتا پھرتا، پھر کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جوانی کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، آسان ہے۔ جوانی کی زندگی کی تقاضوں میں سے ہے محبت کرنا، جوانی چاہتی، جوانی محبت کرتی ہے، جوانی عبارت ہے محبت سے۔ اب چاہو تو دنیا کے گرے ہوئے حسن و جمال سے محبت کر لو، چاہے تو گنبد خضرا سے محبت کر لو، چاہے تو دنیا کی جھوٹی زیب و زینت سے محبت کر لو، چاہے تو مولا کے حسن و جمال سے محبت کر لو۔ محبت تو کرنی ہے، ایک محبت جب ہو جائے گی پھر ساری محبتیں بھول جاتی ہیں۔ میرے جوان بیٹوں اور بیٹیاں اور میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، زندگی 4 دن کی مہمان ہے، سب سے بڑی دولت جب محبت اس سے ہو جاتی ہے پھر توکل بھی آ جاتا ہے، پھر تعلق بھی آ جاتا ہے، اعتماد بھی آ جاتا ہے، پھر بندہ اس کے لیے تڑپتا ہے، اس کے لیے جیتا، اس کے لیے مرتا ہے۔ جوانی سازگار عمر ہے، اپنی جبینوں کو سجدوں کی لذت دینا سیکھ لو۔ جسم ربر کی طرح ہے بیٹے، جتنا چاہیں اس کو ایڈجسٹ کر لیں، پیٹ ربر کی طرح ہے، جتنا کھلا لو یہ دوزخ خیال میں مزید کہے گا، جتنے پر راضی کر لو سیر ہو جاتا ہے، یہ کتا ہے، جتنے پر راضی کر لو راضی ہو جاتا ہے، بڑھاتا جاؤ گے اور مانگے گا۔
نیند بھی اسی طرح ہے، جتنی بڑھا دو جسم اور طلب کر لے گا، کم کر لو حصے بنا لو. اے جسم اتنا تیرا حصہ، اتنا میرے مولا کا حصہ، اتنے گھڑیاں اتنے لمحے سونا ہے، اتنا کچھ مولا کے ساتھ گزارنا. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باندھی تھی تو ان کے مالک کا حکم تھا اتنے بجے میری خدمت کے لیے میرے پاس آ جایا کرو. وہ عبادت کرتی، مصلی پر روتی، اور جب ٹائم ہو جاتا جانے کا مالک کے پاس تو رو کے عرض کرتی مالک تو نے اتنا ہی وقت میرے اختیار میں رکھا ہے، میں تیری بارگاہ میں اتنے وقت کے لیے حاضر ہو سکی، اب مالک بلا رہا ہے، بقایا وقت کے لیے مجھے معاف کر دینا. پھر اس کے مالک نے ایک روز یہ بات سن لی، آزاد کر دی. بیٹے میں بار بار کہہ رہا ہوں، عزم کر لیں زندگیوں میں تبدیلی لانے کا. ماتھے سجدے میں جب زمین پہ مصلی پہ رکھو تو ان کو لذت ملے. جب زبان سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ کہے تو زبان کو لذت ملے. زبان پہ لفظ اللہ آئے تو دل تک خوشبو سے معطر ہو جائے، بدن کا انگ انگ مہک اٹھے، اور اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اندر کیف و سرور آ جائے. جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو وہاں طبیعت نہ لگے، جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو وہاں طبیعت کو میلان نصیب ہو جائے. اس جوانی میں اگر آپ نے اللہ سے لو لگا لی اور اللہ کے رسول سے لو لگا لی اور جوانی پاک ہو جائے گی، ایسے بن جاؤ گے کہ فرشتے تمہاری زیارت کو ترسیں گے. اور اگر اللہ سے پیار کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ پھر تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا. اور جس سے اللہ پیار کرنے لگ جائے آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے نصیب کا عالم کیا ہو. تو یہ پھر اس طرح وہ آرڈر کرتے کسی چیز کو جیسے اللہ سامنے آنکھوں کے ہے. تو جب مصر فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور وہاں گورنر مقرر ہوئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں مصر کا ایک طریقہ تھا، قدیم رومی سلطنت اور سریانی زمانے کی سلطنت کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، کہ دریائے نیل ایک خاص مہینہ آتا تھا ان کے سال کا 9واں مہینہ، 9th month of their year، رومن یا سریانی جو ان کا مہینہ آتا تھا اس میں. تو وہ پھر کیا کرتے کہ ایک نوجوان لڑکی خوبصورت، اس کو خوبصورت زیور پہنا کے، کپڑے پہنا کے، سجا کر دلہن بنا کے اس دریا میں غرق کرتے تھے، ڈبوتے تھے. تو دریا خشک رہتا تھا، جب ڈبوتے تھے تو اس کے بعد دریا میں پانی آتا تھا. یہ فضول جھوٹی رسم ایک سال ہا سال سے چلی آ رہی تھی، سینکڑوں سالوں سے چلی آ رہی دریائے نیل کی. اسلام نے فتح کر لیا مصر، گورنر آگے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دریا خشک ہو گیا، لوگوں نے ارادہ کر لیا، ایک لڑکی کو لیا، اس کے والدین سے اجازت مانگی، زیور پہنائے، کپڑے پہنائے اور لے کر دریائے نیل کی طرف چلنے لگے اس کو ڈبونے غرق کرنے کے لیے، تاکہ دریا چلے. تب ان کی کھیتی باڑی اور ساری زندگی اس سے وابستہ تھی. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، انہوں نے فرمایا خبردار، یہ ظلم سب اسلام نے ختم کر دی، اب یہ ظلم کسی جان کو تلف نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں. وہ کہنے لگے کہ اس کے بغیر تمہارا دریائے نیل چلے گا ہی نہیں. انہوں نے کہا صبر کرو، میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتا. سیدنا فاروق اعظم کو پیغام پہنچایا گیا کہ میں نے روک دیا ہے اس دوشیزہ جوان بیٹی کو قتل کرنے سے، جو دفن کرنا تھا، مارنا تھا، روک دیا. دریائے نیل نہیں چل رہا، لوگ پریشان ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا. He wrote a letter addressing to the river Nile. He addressed it. لفافے میں بند کر کے بھیجا اور کہا کہ عمرو بن العاص جب یہ خط پہنچے تمہارے پاس تو یہ خط دریائے نیل میں گرا دینا. آپ نے لفافہ کھولا، خط پڑھا. دریائے نیل میں گراتے وقت خط پڑھا تو اس پر خط پر لکھا تھا سیدنا فاروق اعظم نے من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر، کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے جو امیر المؤمنین ہے، اور یہ خط ایڈریس کر رہا ہوں مصر کے، ایجپٹ کے ریور نائل کو، نیل کے دریا کو. اور پوچھا اما بعد فإن كنت انما تجری من قبلک فلا تجری وإن كان اللہ الواحد القہار هو الذی یجریک فنسأل اللہ ان یجریک. اے دریائے نیل، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو پھر نہ چل، ہمیں پرواہ نہیں اس کی. اور اگر تجھے اللہ چلاتا ہے تو پھر ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے. یہ خط لکھا انہوں نے. فَأَلْقُوا الْبِطَاقَةَ فِي النِّيلِ، یہ خط اٹھا کر رات کو، ہفتے کی رات تھی، دریائے نیل میں ڈال دیا. صبح اٹھے ایک ہی رات میں 16 گز دریائے نیل کا پانی اوپر اٹھایا ایک رات میں.
اور خشکی ختم ہو گئی۔ اب یہ کیا تھا؟ دریا نیل کو خط لکھنے کا کیا تعلق؟ اس لیے کہ جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے اور اعتماد و تعلق اور توکل قائم ہو جاتا ہے اور اللہ کو آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تو مرضی سے چلتا ہے یا میرے اللہ سے چلتا ہے، حکم سے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں، جیسے آنکھوں کے سامنے کسی کو دیکھ کر یقین آتا ہے، وہ پھر اللہ کی بات اس طرح یقین سے کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے یقین اللہ پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مدینہ طیبہ میں قحط پڑ گیا۔ میں نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ حالت احسان میں اللہ سے تعلق کیسا ہو جاتا ہے، پھر بندہ کس طرح کام کرتا اور کس طرح بات کرتا اور کس طرح سوچتا ہے اور کس طرح عمل کرتا ہے۔ اپروچ بدل جاتی ہے، وے آف تھنکنگ بدل جاتا ہے۔ وہ لوگ پریشان ہو کر، بارش نہیں ہوئی، قحط ہوا، پریشان ہو گئے، غلہ نہیں ہوا، گندم نہیں ہوئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے، بڑی پریشان حالی ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے عرض کیا کہ اس سال بارش نہیں ہوئی جس کی وجہ سے غلہ نہیں ہوا، گندم نہیں ہوئی، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پریشان حالی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ فرمایا انصرفوا واصبروا فانکم لا تمسون حتی یفرج اللہ الکریم عنکم۔ صبر کرو، واپس گھر چلے جاؤ، آج شام نہیں ہوگی، شام سے پہلے اللہ تمہاری مصیبت کو ٹال دے گا۔ وہ آئے تھے کہ غلہ نہیں، گندم نہیں، مشکل ہے نا، گندم نہیں دکانوں پر، غلہ موجود نہیں، لوگ کہاں سے روٹی بنائیں، کہاں کھائیں، یہ درخواست لے کر آئے تھے۔ سبب چونکہ بارشیں نہیں ہوئی تھی تو غلہ نہیں ہوا، تو غلے کی شکایت لے کے آئے تھے، کھانے کا کچھ نہیں۔ فرمایا واپس چلے جاؤ، صبر کرو، شام سے پہلے اللہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اب یہ بات کیسے کی جاتی ہے؟ یہ جب احسان اللہ کے ساتھ تعلق کو آمنے سامنے کر دیتا ہے، بندہ اللہ کو آنکھوں کے ساتھ گویا دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک یقین کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، شام سے پہلے ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ واپس گئے، ابھی شام نہیں پڑی تھی، بعد دوپہر عصر کے قریب وقت ہوا ہوگا، بعد دوپہر کا وقت تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اونٹوں کا گندم لے کے شام سے چلا تھا، 100 اونٹوں کا قافلہ گندم کے ساتھ مدینہ میں پہنچ گیا۔ 100 اونٹوں کا قافلہ گندم کے ساتھ لدا ہوا پہنچ گیا۔ سارے تاجر اور سب لوگ خریدار پیسے لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ گئے، پیسے لے کر، اور آ کے کہا کہ جو آپ کے پاس آیا ہے، جو آپ کی قیمت خرید ہے، بائنگ پرائس، اس پر جو پروفٹ لینا ہے، نفع لینا ہے، ہم سے لے لیں، بیچیں، غریب مسکین فقراء پریشان حال ہیں، ہم اپنی دکانوں پر لے جائیں تاکہ لوگ خرید کے کھا سکیں، لے سکیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ تاجروں، جو ٹریڈرز تھے، آ جاؤ، میری قیمت خرید یہ ہے، میں نے شام سے یہ غلہ خریدا ہے اور فی کلو گرام، آپ سمجھ لینا سمجھنے کے لیے، فی کلو گرام اس پرائس پہ خریدا ہے، بتاؤ مجھے اس پر تم زیادہ نفع کتنا دیتے ہو؟ کچھ تاجر بولے کہ اگر 10 روپے کا خریدا ہے، 10 روپے کا، تو ہم اس کی قیمت 12 روپے دے دیں گے۔ اگر 10 روپے خریدا ہے تو کیا دے دیں گے؟ 12۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تھوڑا نفع ہے، یہ پروفٹ تھوڑا ہے، آئی وانٹ مور۔ کچھ تاجر بولے کہ اچھا 10 روپے کی قیمت کے عوض ہم 14 روپے دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی تھوڑا پروفٹ ہے۔ پھر بولے آخری حد 10 روپے کی جو آپ نے پرائس ہے، آپ کی پرچیز پرائس، پرچیزنگ، ہم اس پہ 15 روپے دے دیں گے بائنگ پرائس، یعنی 5 روپیز ہر 10 روپے پہ آپ کو یہ پروفٹ ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس ایک تاجر ایسا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ 1 روپے پر 10 روپے نفع دوں گا، 1 روپے پر 10 روپے کا پروفٹ، 10 ٹائمز پروفٹ زیادہ دیتا ہے۔ کتنا؟ 10 ٹائمز۔ تاجروں نے کہا بھائی ہمارے علاوہ مدینے کا کوئی اور تاجر تو پیچھے رہ ہی نہیں گیا، آپ کو یہ آفر 10 گنا نفع کی کس تاجر نے دی ہے؟ کل تاجر تو یہاں کھڑے ہیں، کوئی آدمی پیچھے نہیں رہ گیا، اور ہم تو آخری حد 10 روپے پہ 15 روپے دے رہے ہیں، آپ کو 10 گنا نفع کس نے دینے کی بات کی ہے؟ کوئی تاجر یہاں نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ سنو میری بات۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 10 گنا نفع دینے کا وعدہ مجھ سے میرے اللہ نے کیا، زادنی اللہ تبارک و تعالی بکل درہم 10، یہ اللہ نے ہر درہم کے ساتھ 10 درہم دینے کا نفع کا وعدہ کیا مجھے۔ عندکم زیادہ، کیا ہے تم میں سے کوئی تاجر جو مجھے 10 گنا پروفٹ دے؟ قالوا اللہم لا، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم میں 10 گنا دینے والا کوئی نہیں۔ قال فانی اشہد اللہ انی قد جعلت ھذا الطعام صدقۃ علی فقراء المسلمین۔ پھر گھروں کو چلے جاؤ، تم نے لے جا کے دکانوں پر بیچنا تھا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے ہاں بیچتا ہوں اور سارے مدینہ کے غریبوں کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ اب خیرات کر دیا آپ نے، اب بولیے یہ انداز سوچ کا مسلمان کو ہے؟
پیدا ہوتا ہے. یہ سوچ کا ایک انداز ہے. جب قحط پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی تو زمانہ ہے پروفیٹیئرنگ کا, کمانے کا, یہی تو وقت ہے کمانے کا, جو قیمت مانگو لوگ دیں گے. کیا چینی چھپا لیتے ہیں, گندم چھپا لیتے ہیں, چاول چھپا لیتے ہیں, آٹا چھپا لیتے ہیں. یہی تو وقت ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں, جو قیمت چاہو گے ملے گی. یہ وہ سچویشن تھی, جو قیمت چاہتے ملتی. مگر انہوں نے فرمایا کہ میرا تاجر میرا اللہ مجھے 10 گنا نفع دیتا ہے, سارا خیرات کر دیا. اب یہ اپروچ, وے آف تھنکنگ کب آتا ہے؟ اس وقت آتا ہے جب بندے کا تعلق اللہ سے درجہ احسان میں قائم ہو جاتا ہے, دوستی قائم ہو جاتی ہے, محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے, توکل کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے, اور اس طرح لگتا ہے جیسے پردے اٹھ گئے ہیں, بندہ اپنی آنکھوں سے مولا کو دیکھ رہا اور بات کرتا ہے. پھر اس یقین کے ساتھ وہ بولتا, یقین کے ساتھ کرتا ہے. اس کا رویہ, روش اور بیہیویئر اور کنڈکٹ پھر دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے. تو جس بندے نے زندگی اس طرح گزاری ہو, تو جب وہ آخرت میں جائے گا اور اللہ کا صلہ دینے کا وقت آئے گا تو وہ کس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرے گا. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اسی پر امام ابن قدامہ نے جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو, تو آخری بات خالق کس طرح تابع ہوتی. حضرت ابراہیم بن ادھم کی ایک ذوق والی بات پہ ختم کر دوں 1-2 منٹ میں. ان کا تذکرہ کیا امام ابن قدامہ نے ہی. فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم مکہ معظمہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر کھڑے تھے, مکہ معظمہ, اور آپ کے کچھ مرید اور شاگرد آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے. ایک حلقے میں تھے, مکہ کے پہاڑ پر شاگرد اور مرید حلقے میں بیٹھے تھے, مجلس تھی, اور آپ ان کو ولی اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہے تھے. کیا حضرت ابراہیم بن ادھم اولیاء کی شان بیان کر رہے تھے. فقال لو ان ولیا من اولیاء اللہ عز وجل قال للجبل ذل لزال. فرماتے ہیں ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی, اللہ کا دوست جو احسان کے درجے میں اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے, اس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو کہہ دے نا, کیا پہاڑ کو کہہ دے کہ چل پڑ, جسٹ موو فرام ہیئر, موو, پہاڑ کو کہہ دے کہ چل پڑ, تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے چل پڑتا ہے. یہ سبق بتا رہے تھے. جب یہ کہا تو اچانک دیکھا فتحرک الجبل من تحتہ, پہاڑ چل پڑا. جس پہاڑ پر بیٹھے بتا رہے تھے کہ اگر ولی یہ کہے پہاڑ کو چل پڑ تو پہاڑ چل پڑتا ہے. تو امام ابن قدامہ روایت کرتے ہیں, امام ابن قدامہ بہت عظیم محدث ہیں, کوئی عرب و عجم کا عالم ان کی ثقافت کو چیلنج نہیں کر سکتا. علامہ ابن تیمیہ کے دادا شہر ہیں, اور دوسری طرح غوث الاعظم کے شاگرد ہیں, اور حنبلی فقہ کے امام ہیں. کیا فقہ حنبلی کے امام اور جلیل القدر محدث اور یہ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ولی پہاڑ کو کہے کہ اپنی جگہ سے موو کر چل پڑ, تو پہاڑ جگہ چھوڑ کے چل پڑتا ہے. یہ سمجھا رہے تھے. تو فرمایا فتحرک الجبل من تحتہ, تو پہاڑ چل پڑا آگے. شاگرد چیخ پڑے, بولے کہ پہاڑ چل پڑا ہے. تو آپ نے کہا فضربہ برجلہ, آپ کھڑے ہو گئے اور اپنا پاؤں مارا پہاڑ پر, زور سے پاؤں مار کے کہا اسکن فانما ضربتک مثلا لاصحابی, میں نے تمہیں چلنے کا حکم نہیں دیا, میں مثال دے رہا تھا. میں نے تمہیں چلنے کا حکم نہیں دیا ہے, پہاڑ میں مثال دے رہا تھا. اسکن, پہاڑ وہیں رک گیا. تو جب تعلق اللہ سے درجہ احسان میں ایسا ہو جائے تو اللہ اپنی مخلوق کو پہاڑوں دریاؤں کو تابع کر دیتا ہے.